السلام علیکم. سی پی ڈی آئی کے پلیٹ فارم سے آج کی جو اسپیس ہم کلائمیٹ چینج اینڈ لوکل رسپانسز کے حوالے سے ہم نے یہ رکھی ہے. اس کا بنیادی مقصد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جس طرح سے پاکستان میں بھی اور باقی دنیا میں بھی موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ ایمرجنسی کی سچویشن ہے. بارشیں مسلسل اور لگاتار ہو رہی ہیں اور ایسے علاقوں میں ہو رہی ہیں جہاں پر اس طرح کا پہلے ٹرینڈ نہیں تھا. اور اسی ساری سچویشن کو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کیا جو ابھی فلڈز آ رہے ہیں یہ کیا اس کا کوئی تعلق کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے. دوسرا یہ کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو ایسی صورت میں جو حکومتیں ہیں اسپیشلی جو مقامی حکومتیں ہوتی ہیں ان کا کیا کردار ہوتا ہے. جو ڈیزاسٹرز یا اس طرح کی سچویشن میں ان کی اڈاپٹیشن یا میٹیگیشن پلانز کس طرح کے ہونے چاہیے. اسی حوالے سے ہم آج بات کریں گے. اسپیس میں زبیر فیصل عباسی صاحب وہ اس کو لیڈ کریں گے، ماڈریٹ کریں گے آج کے ڈسکشن کو. تو زبیر صاحب مائک آپ کے حوالے، آپ کائنڈلی اب آگے ڈسکشن کو آپ اس کو لیڈ کیجیے. تھینک یو. Thank you very much for hosting this space. کلائمیٹ چینج کا جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا ہے اس وقت میرا خیال دنیا کا سب سے اہم موضوع ہے اور یہ ایسے سچویشن ہے کہ جو آنے والے وقتوں میں شاید اور مشکل ہوتی جا رہی ہے اور دنیا کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے جتنی کوششیں کی جاتی ہیں مختلف لیولز پہ وہ کی جا رہی ہیں، لیکن ان کا خاطر خواہ ابھی جس طرح کا ایک گلوبل رسپانس آنا چاہیے اور لوکل رسپانس آنا چاہیے شاید اس میں بھی اتنی کامیابی نہیں ہوئی ہے. کلائمیٹ چینج جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ صرف انوائرمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے سوشل سسٹمز کے ساتھ یہ انٹریکٹ کرتا ہے اور جو ہمارے معاشرے میں پہلے سے ہی سماجی ناہمواریاں ہیں، عدم مساوات ہے، انجسٹسز ہیں، ان ساروں کو مزید بڑھاتا ہے، جو گلوبل جسٹس کے نام سے بھی اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. لیکن سب سے اہم یہ کہ ہمارے معاشرے میں جو انجسٹسز ہیں اس کو یہ شاید بڑھاتا ہے. کلاس کے لحاظ سے انجسٹسز ہیں، جینڈر کے لحاظ سے ہیں، جنریشنز کے لحاظ سے ہیں، سوشل گروپس کے لحاظ سے ہیں. ان ساروں کو کلائمیٹ چینج ایک خاص طریقے سے افیکٹ کر رہی ہے جس کا اثر لامحالہ ہمارے معاشرے پہ پڑ رہا ہے اور مقامی سطح پر اس کا اثر پڑ رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بے شک وہ موزمبیق ہو میں جہاں سائیکلون آیا یا میڈاگاسکر ہے جہاں پہ خشک سالی ہے، تو ڈراؤٹ جیسی بلکہ قحط جیسی صورتحال وہاں پہ پیدا ہو گئی ہے. اب اس سارے سیناریو کے اندر ایک جو ٹیئر ہے جس کے اوپر ایک تو وہ جو لوکل ٹیئر جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، گلوبل پہ تو بات ہوتی ہے، نیشنل پہ بھی کہیں نہ کہیں بات ہوتی ہے. جیسے آپ نے دو اسٹریٹجیز کا ذکر کیا، ایک اڈیپٹیشن کی ہے، دوسری میٹیگیشن کی ہے. لیکن لوکل سطح پہ ابھی اس کے اوپر بحث نہیں شروع ہوئی ہے. اور پاکستان جیسا ملک جہاں پہ بھی مقامی سطح پہ، لوکل سطح پہ پبلک سیکٹر کی کیپیسٹی کیا اس کی موجودگی کو بھی تلاش کر رہے ہیں، اس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ان کے ہونے یا نہ ہونے سے یہ بہت فرق پڑے گا کہ آپ کتنی تیزی سے اپنے ان افراد کو یا ان گروہوں کو جو زیادہ ولنریبل ہیں، جو عدم تحفظ کا شکار ہیں، ان کو بچائیں اور اپنی جو ایسٹس ہیں ان کو محفوظ رکھ سکیں. تو خیر اس طریقے سے ہم بحث کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ مقامی سطح پر اداروں کا ہونا اور نہ ہونا کس طریقے سے اثر انداز ہوگا. مزید بھی اس کے اوپر لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اس تمہید کے بعد مختار صاحب کے پاس کہ مختار صاحب آپ ذرا ہمارے سامنے ذرا پکچر پینٹ کیجئے کہ
سطح پر ہمارے ادارے کہاں پر کھڑے ہیں اور کلائمیٹ چینج کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اثر انداز ہونے کی توقع ہے، خدشات کیا ہیں اور ایویڈنس کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ زبیر صاحب. جیسے آپ نے کہا کہ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو ایکچولی اس کے اثرات زیادہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں. ابھی جو ریسنٹ فلڈ کی صورتحال ہے پاکستان میں، جو بارشوں کا پیٹرن جس طرح سے ہے، جو یورپ میں ہیٹ ویو ہے، تو زیادہ تر لوگ جو اس پر نظر رکھتے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق کلائمیٹ چینج سے ہے. اور یہ بات بھی بہت اب ہم سب اس سے واقف ہیں اور ایکسپرٹس کا تقریباً اس پہ اتفاق ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان ممالک میں شامل ہے جو کلائمیٹ چینج کے اس فینومینا سے، اس عمل سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہوگا. شاید ہم ٹاپ 10 جو موسٹ ولنریبل کنٹریز ہیں ان میں شامل ہیں. ظاہر ہے کہ اب اس حوالے سے میٹیگیشن کی بھی ضرورت ہے اور اڈیپٹیشن کی بھی ضرورت ہے. اور دونوں حوالوں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے اور کہ جس کے حوالے سے ہم جس حد تک ممکن ہو ہم اس کی میٹیگیشن میں کنٹریبیوٹ کریں. اور اڈیپٹیشن کی تو بہرحال ضرورت ہے ہی ہمارے جیسے ملکوں کو، چونکہ میٹیگیشن تو ظاہر ہے سارے دنیا کے ملکوں نے مل کے کرنی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے وہ صرف ہمارے ہی غلط اقدامات یا پالیسیوں کا نتیجہ ہو. چونکہ گلوب میں جہاں کچھ بھی ہوتا ہے اس کا اثر ہمیں نہیں پتہ کہاں پہ پڑتا ہے، چونکہ انوائرنمنٹ کلائمیٹ کے اپنے پیٹرنز ہوتے ہیں. لیکن ایڈیپٹیشن ظاہر ہے وہ چیز ہے کہ جس میں ہم ہمارے اختیار میں چیزیں ہیں کہ ہم اس کو سمجھتے ہوئے ایک اچھی ریسرچ کی بنیاد پہ کہ کس طرح سے ہمیں یہ کلائمیٹ چینج از لائکلی ٹو افیکٹ، اور اس کی بنیاد پہ ہم ایڈیپٹیو میئرز لیں. لیکن مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے، فیڈرل، پروونشل، لوکل ٹیئرز پہ خاص طور پہ. تو پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے فیڈرل لیول پہ یا پروونشل لیول پہ تو کچھ تھوڑا بہت کام دیکھا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ فیڈرل لیول پہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج موجود ہے، صوبوں کی سطح پہ انوائرنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس بھی موجود ہیں، انوائرنمنٹ پروٹیکشن ایجنسیز موجود ہیں، 1997 کا انوائرنمنٹ پروٹیکشن ایکٹ موجود ہے. لیکن فیڈرل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول پہ بھی ہمیں ابھی بھی کافی کمزوری نظر آتی ہے. ایک تو جیسے منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے تو وہ کہنے کو تو منسٹری ہے، جب آپ اس کے ریسورسز دیکھتے ہیں تو بہت کم ریسورسز ہمیں ان کے پاس نظر آتے ہیں، اور اس سال میں تو اس میں شاید کمی بھی کر دی گئی ہے. لیکن یہ صرف ایک منسٹری کا کام ہو نہیں سکتا. ایک منسٹری کوآرڈینیشن کا کام تو کر سکتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا کام ہے جس کو مین سٹریم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر منسٹری اس کو اپنا کام سمجھے اور جس حد تک وہ اس کے سے متعلق طے شدہ اہداف میں کنٹریبیوٹ کر سکے وہ ضروری ہے. لیکن پھر صوبہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور لوکل لیول وہ لیول ہے کہ جہاں پہ اس پہ بہت ہی کم بات ہمیں سننے کو ملتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ لوکل گورنمنٹس پہلی بات تو ہے تو موجود نہیں ہے، ہم نے ان کو امپاور نہیں کیا. حالانکہ لوکل لیول پہ جو بھی ایکشن ہو سکتے ہیں اس میں سب سے مؤثر اگر کوئی ادارے کردار ادا کر سکتے ہیں تو وہ وہی ہیں جو لوکل لیول پہ موجود ہیں. اور لوکل لیول پہ موجود اداروں میں لوکل گورنمنٹس کے ادارے ہی ایسے ہیں جن کو آپ یہ ذمہ داری دے سکتے ہیں. کیونکہ ادروائز تو دیکھیے جو پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں لوکل لیول پہ وہ تو ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ہیں، ان کے اسپیسیفک مینڈیٹس ہیں. لیکن واٹر، سینیٹیشن، اسٹریٹس، روڈز، یہ وہ ادارے ہیں جو مقامی سطح پہ کام کرتے ہیں. اور یہ ادارے اویئرنیس ریزنگ کا کام بھی کر سکتے ہیں. یہ بلڈنگ کوڈز فار انسٹنس لوکل گورنمنٹس کی رسپانسبلٹی ہے. تو اگر ہم انوائرنمنٹ فرینڈلی اور ایسی بلڈنگز جن کو انرجی کی کم ضرورت ہو، اگر ہم ایسی بلڈنگز کو پروموٹ کرنا چاہیں تو یہ ڈائریکٹلی لوکل گورنمنٹس کی رسپانسبلٹی ہے. پھر ٹریفک فار انسٹنس، ٹریفک کا ایک حصہ وہ لوکل گورنمنٹس کی رسپانسبلٹی ہے. مثال کے طور پہ سگنلز وغیرہ مینیج کرنا یہ ان کا کام ہے. لیکن ٹریفک پروونشل ہے، انوائرنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ پروونشل ہے ان موسٹ آف دا پروونسز. اور پھر اسی طرح سے ٹریفک سے متعلق فار انسٹنس یہ جو ہے کہ ان کو فٹنس سرٹیفکیٹس گاڑیوں کو دینا وہ پروونشل ہے. حالانکہ یہ سارا کام چونکہ ٹریفک بھی ہماری جو روڈ کے اوپر گاڑیاں چلتی ہیں یہ بھی ایک میجر کنٹریبیوٹر ہے انوائرنمنٹ ڈیگریڈیشن میں، یا وہ یہ جو گیسز ہیں جس سے کلائمیٹ چینج ہوتی ہے.
تو اس کے لیے ایک مربوط نظام تبھی بنایا جا سکتا ہے جب اس سے متعلقہ تمام ادارے کسی ایک گورنمنٹ کا حصہ ہوں. تو یہ بھلے فٹنس سرٹیفکیٹس کا کام ہو، ٹریفک پولیس کا کام ہو، اگر یہ ایک اور سگنلز وغیرہ کا اگر یہ صرف لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری بنایا جائے، یا اگر وہ زیادہ انوائرنمنٹ کے حوالے سے بھی کہ اگر وہ زیادہ دھواں ایمٹ کر رہی ہیں یا کاربن، تو اس کو یہ اگر ایک امبریلا کے نیچے ہو تو زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے کنزرویشن کا جو کام کرنا ہے وہ لیکل سطح پہ ہو سکتا ہے. بہت ساری فیکٹریز جو لگی ہوتی ہیں وہ لوکل گورنمنٹس کی جو ریسٹرکشن میں ہوتی ہیں، اور وہاں پہ اگر ایمیشنز وغیرہ ہو رہی ہوں اور وہ چونکہ ڈائریکٹلی لوکل گورنمنٹ کو افیکٹ کرتی ہیں، وہ ان واٹر سٹریم میں اپنا ایفلوئنٹ چھوڑتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پانی ڈیگریڈ ہوتا ہے، اور پھر اس کا ڈائریکٹ لوکل گورنمنٹ سے تعلق ہے چونکہ وہ ذمہ دار ہیں کلین اور سیف ڈرنکنگ واٹر کی سپلائی کے. تو اب یہ کیا نظام ہوا کہ ایک انڈسٹری جس کا ریگولیشن وہ پروونشل اور فیڈرل لیول پہ ہو، لیکن اس کی جو irregularities ہیں اس کا امپیکٹ لوکل انوائرمنٹ پہ آ رہا ہو اور لوکل گورنمنٹس ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہو رہی ہوں. تو اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ لوکل لیول پہ یہ جو لوکل گورنمنٹس کے لاز ہیں ان کو بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یا انوائرمنٹ کے حوالے سے کیا کام ہیں جو لوکل لیول پہ ہونے والے ہیں، اور ان میں سے کون سے کام کلائمیٹ چینج کی کنسیڈریشنز کو سامنے رکھتے ہوئے لوکل گورنمنٹس کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے کافی گیپس موجود ہیں. ابھی تو آپ لوکل گورنمنٹس کے ایکٹس کو اٹھا کر دیکھیں تو ان کی شاید آپ کو کلائمیٹ چینج کا لفظ ہی نہیں ملے گا، انوائرمنٹ کا لفظ بھی شاید کم ہی ملے گا، اور جب آپ مزید گہرائی میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی شدید گیپس نظر آئیں گے ان ٹرمز آف کوآرڈینیشن اور ایون کلیئر allocation of responsibilities. تو I would stop here. I'm sure کہ اس فورم پہ اور بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اس مسئلے کو بہت گہری طرح سمجھتے ہیں، تو ان کو بات کرنے کا موقع ملے. بہت شکریہ. میں نے عافیہ صاحبہ سے ریکویسٹ کی ہے، ان کو مائک میں نے بھجوایا ہے. if she kindly accepts and she contributes in the discussion, that would be really great. in the meantime جیسے مختار صاحب آپ نے اشارہ کیا کہ ہماری جو مقامی حکومتوں کی لیجسلیشن ہے اس کو اپ گریڈ کرنے میں، اس کو کلائمیٹ چینج کے ساتھ کمپائنڈ بنانے میں شاید کافی سفر ہمیں طے کرنا ہے. جیسے بھی آپ نے تذکرہ کیا بایو سیکیورٹی کا، میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی طور پہ بایو سیکیورٹی کو اسٹیبلش کرنا، کنزرویشن کو اسٹیبلش کرنا، یہ مقامی حکومتیں سب سے زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہیں، اور خاص طور پہ کمیونٹی پارٹیسپیشن کے ساتھ تو یہ نہایت افیکٹو ہیں. تو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. جی عافیہ آپ کائنڈلی بات کیجیے. میں I was just trying to keep the seat warm. آپ پلیز بات کیجیے. جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اس بہت ہی ایک اہم موضوع کے اوپر آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیے کلائمیٹ چینج کو ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کی سائنس کو الگ رکھیں تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کر رہا ہے. اور جیسے مختار صاحب نے کچھ شعبوں کا ذکر کیا کہ ان کا ایک خاص ان کا پورٹ فولیو ہے، ہیلتھ والے ہیں اور ایجوکیشن ہے، وہ پروونشل ظاہر ہے یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں، صوبائی سطح پہ ان پہ کام ہوتا ہے. تو ہم اب یہ دیکھیں کہ جو ہیلتھ کا شعبہ ہے کیا وہ اتنا اکوپڈ ہے، کیا وہ اتنا اویئر ہے کہ اسے پتا ہو کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہیلتھ کے اوپر کیا اثرات ہوں گے. ہمارے ملک کا جو جی ڈی پی کا ایک بہت کثیر حصہ جو ہے وہ ہیلتھ کاسٹ میں جا رہا ہے، جو کہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ ڈیگریڈیشن کی وجہ سے ہیلتھ کے ایشوز آ رہے ہیں لوگوں میں. آپ کو پتا ہے سردیاں شروع ہونے سے پہلے ہی پلینز آف پنجاب میں جو اسموگ آتی ہے وہ کئی مطلب تقریباً 2-3 مہینے اس پہ اثر ہوتا ہے. اس کے جو اکنامک لاسز ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں، لیکن اس کی ہیلتھ کاسٹ بہت زیادہ ہیں. اور اب اس چیز کے اوپر بہت توجہ دی جا رہی ہے کہ جو ایئر کوالٹی ہے وہ آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی کو بھی، اور ایک حد تک کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو میجر کیا ہے کہ کم از کم 5 سال جو ہے آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی کم ہو رہی ہے اس لیک آف ایئر کوالٹی کی وجہ سے. تو یہ کون دیکھے گا اس کا؟ ظاہر ہے براہ راست تعلق اگر ہم دیکھیں تو کلائمیٹ چینج منسٹری کے ساتھ تو نہیں ہے.
اب اس کی ریسپانسز ہیلتھ والے بھی دیکھیں گے، اس کے ریسپانسز کو اگر آپ دیکھیں تو ٹرانسپورٹ والوں کو بھی دیکھنا ہے، انڈسٹریز والوں کو بھی دیکھنا ہے. تو جب یہ اتنے مختلف اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس کے ٹچ پوائنٹس اتنے زیادہ ہیں، تو اس میں پھر کوئی نہ کوئی اب بنا بھی ہوا ہے. کلائمیٹ چینج کاؤنسل بھی بنی ہوئی ہیں جو فعال نہیں ہوتی ہیں، جن کی میٹنگز نہیں ہوتی ہیں، کمیشن بن جاتے ہیں ان کی میٹنگز نہیں ہوتی. تو جب تک آپ کے لوکل گورنمنٹ آپ کی فعال نہیں ہوتی، ہم رسپونڈ کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں گے. اب اس وقت اگر ہم دیکھیں تو کلائمیٹ چینج کا ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ اس وقت ایٹ پلے ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں. اس کو آپ دیکھیے کہ مارچ اپریل سے ایک وہ ہیٹ ویو پورے ہمارے ملک میں ایکسپیرینس کی، اور اس کے بعد سے ہم یہ تباہ کن قسم کی بارشوں کا ایک سلسلہ دیکھ رہے ہیں جو ابھی جاری رہے گا، اور جس کی باقاعدہ پیشن گوئی پاکستان کو موصول ہو چکی ہوئی تھی اپریل میں، کہ جون سے ستمبر تک ہمارے ہاں غیر معمولی بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اب اگر ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹ فعال ہوتی مختلف صوبوں کی، تو کیونکہ وہ کمیونٹی لیول پہ کام کرتے ہیں، ہر ایک جانتا ہے ایک دوسرے کو، تو وہ اس طرح سے وہ پیغام پہنچانا بھی آسان ہوتا ہے، اور اس پیغام کے اوپر عمل کروانا جس کی ضرورت ہے کہ آپ نے جو ایسے ایریاز جن کو ہم ہاٹ سپاٹ کہتے ہیں یا ولنریبل ایریاز ہیں، وہاں سے لوگوں کی نقل مکانی کا، اور جس جگہ وہ جا رہے ہیں، جس جگہ آپ نے ان کو پہنچانا ہے، وہاں پہ ان کے لیے انتظام کچھ کرنا ہے. تو وہ ایک بہت بڑے سینٹرل لیول کے اوپر کسی ملک کے دارالخلافے میں بیٹھ کے یا صوبے کے دارالخلافے میں بھی بیٹھ کے ایسے وہ مؤثر طور پہ نہیں ہو سکتا ہے. اب اتنی تباہی ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، بلوچستان میں تو بہت زیادہ ہوئی ہے، اب اس کے بعد سندھ بہت زیادہ متاثر ہے. گلگت بلتستان میں گلوف کا فینومینن ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ہمیں کیوں اس طرح سے وہ تباہی جو نیچرل ہے وہ تو ہے، وہ ریجنگ ٹورنٹس نیچے آ رہے ہیں، دریا اپنے بینکس برسٹ کر رہے ہیں، لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پہلے سے ٹرینڈ ہیں، ان کو وہ آگاہی پہنچائی بھی ہے. وہ وہاں سے اکثر بہت کم وہاں پہ آپ کو فیٹالٹیز کا نظر ملتی ہیں، اور یہ پچھلے 4-5 سال سے وہ گلوف کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ وہاں ان کی کمیونٹیز کی لوکل لیول کے اوپر ڈیزاسٹر کی ڈرلز بھی کروائی جاتی ہیں. اور جب یہ طے ہو گیا ہے کہ پاکستان دنیا کا 5واں متاثر ترین ملک ہے ڈیزاسٹر کے حوالے سے یا کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ کے حوالے سے، تو کیا ہماری کوئی اس طرح کی کورسپونڈنگ رسپانسز آپ کو نظر آتی ہیں؟ کیا کوئی ہمارے پلانز بنے ہوئے ہیں؟ کیا کوئی آپ کے جو ایک نیٹ ورک ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیز کا، جہاں NDMA ہے، اس کے بعد PDMA ہے، تو DDMA کہاں ہے؟ وہ ہوا میں معلق جو ہیں یہ دونوں جو ٹیئرز ہیں گورننس کے، وہ اس طرح سے ڈیلیوری نہیں کر سکتے جب تک آپ بالکل اس کو لوکل لیول پہ نہ لے کر آئیں. یہی چیز اور اسی چیز کی کمی ہم نے 2010 کے اور 2011 کے فلڈز اور کلاؤڈ برسٹ میں دیکھی تھی، اور اتنے سالوں کے بعد ہم نے اپنے اس اسٹرکچر کو مضبوط نہیں کیا اور نہ ہم نے اس کو انیبل کیا ہے. تو ریلیف پہنچا دینا، ریسکیو کر دینا، آپ کشتیاں لے آئے، آپ نے ٹینٹ دے دیے، آپ نے بورے دے دیے جس کے اندر ڈرائی راشن بھرا ہوا ہے، یہ ایک نیجر قسم کی رسپانس ہے. اس میں آپ کو پلاننگ نظر نہیں آتی ہے. اگر پلانڈ ہو تو آپ کے پاس پہلے سے سیف ہیونز ہوں جہاں کمیونٹیز کو موو کیا جائے، آپ کے پاس ان کمیونٹیز کی ڈرل ہو جن کو پتا ہو کہ جب یہ والے وارننگ سائن آئیں تو ہمیں وہاں سے کس جگہ پہ جانا ہے اور وہاں پہ ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے. اب وہ قسم پرسی کے عالم میں لوگ سڑکوں کے کنارے یا کسی اونچی ٹیلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں ان کو ہیلی ڈراپس ان کو راشن کے کیے جا رہے ہیں. مطلب بالکل ہی کوئی ہمیں جیسے کہتے ہیں نا we didn't see the needle move from 2010. تو یہ ریسپانسز کب آئیں گی؟ ہم اس کو ریسورس کے اوپر صرف نہیں پن کر سکتے کہ جی ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. نہیں، جب ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو وسائل آ ہی جاتے ہیں، نکل ہی آتے ہیں، کشتیاں بھی آ جاتی ہیں، راشن کے تھیلے بھی مل جاتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ری ایکٹیو رسپانس ہے. تو ہماری اگر وہ لوکل گورننس ہماری ان پلیس ہو تو یہ ری ایکٹیو رسپانس نہ ہوتی، اور ہم پہلے سے اس ڈیزاسٹر کے لیے تیار ہوتے، کیونکہ ہمیں اس کی وارننگ مل چکی بھی تھی. لیکن چونکہ کوآرڈینیشن نہیں ہے ہمارے مختلف اداروں میں آپس میں،
تو اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیزاسٹر رسپانس اسی لیول کی مل رہی ہے جو ہم نے 2010 میں دیکھی تھی. I'll stop here. I'm sorry میں بہت نیگیٹو اس طرح کی باتیں کی ہیں، لیکن مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے وہ تمام ویڈیوز اور تصویریں دیکھ کے، کیونکہ مجھے اس میں اور 2010 کے حالات میں کوئی اس میں بہتری یا کوئی مطلب کوئی قدرے بہتری بھی نہیں نظر آ رہی، بلکہ بدتر حالات نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ عافیہ، آپ نے بہت اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا. ایک کوآرڈینیشن کے گیپس کی طرف آپ نے کیا. دوسرا کہ اس کا مطلب یہ ہے، آپ کی باتوں سے میں یہ بھی کچھ سمجھ میں آیا کہ صرف وارننگ مل جانا سفیشینٹ نہیں ہے، آپ کی پریپیئرڈنیس اور آپ کے ہاں انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس کا ہونا بہت فرق ڈال دے گا. اگر ہمارے پاس یہ ساری اس طرح کے ارینجمنٹس اگر موجود ہوں اور وہ رسپونڈ کر سکیں. جیسے ایک وقت میں سول ڈیفنس کا سسٹم ہوتا تھا، اب پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہے، صوبائی سطح پہ ہے، لیکن وہ مقامی سطح تک ہونا چاہیے. ایمرجنسی رسپانس بھی اسی کے ساتھ ہی لنکڈ ہے. پھر خاص طور پہ جو ایمرجنگ ڈیبیٹس ہیں اباؤٹ اسپیشل پلاننگ، وہ ساری کی ساری لوکل گورنمنٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. پاکستان میں ذرا گڑبڑ کر دیا ہم نے، پنجاب میں خاص طور پہ پیرل انسٹیٹیوشنز ہیں بن گئے جو اسپیشل پلاننگ کرتے ہیں سٹیز کی، لیکن ادروائز یہ مقامی حکومتیں جو ہیں دنیا میں وہی یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. اور پھر وہ انفراسٹرکچر اس طریقے سے اب بنا رہے ہیں کہ ایک تو وہ لو کاربن ایمیشنز والا ہو، واکیبلٹی اس میں ہو، دوسری اس طرح کی فیسلٹیز ہوں کہ جن کا کاربن فٹ پرنٹ کم ہے، وہ والی ایکٹیویٹیز اس طریقے سے ایکٹیویٹیز جو ہیں کی جا سکتی ہوں. آپ نے نئی ڈیزیزز کی بات کی اسموگ سے ریلیٹڈ لائف ایکسپیکٹنسی کے ساتھ، اور میں بھی ایک سپیس سن رہا تھا کل، ہمسایہ ممالک میں کچھ ڈسکشن ہو رہی تھی، تو اس میں وہ نئے انفیکشنز کی باتیں کر رہے ہیں، ایسے انفیکشنز جو ہیٹ کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اور وہ نئی ڈیزیزز ہیں جس کے اوپر جو ٹریڈیشنل میڈیسن ہے وہ شاید افیکٹو بھی نہیں ہے، اور لوگوں کے ورک آورز کم ہو گئے ہیں جس سے پروڈکٹیوٹی ان کی بھی متاثر ہے، اور پھر جو ایگریکلچر پروڈیوس ہے یا انڈسٹریل پروڈیوس ہے اس کے اندر بھی کمی آنے کا امکان ہے. سو میں یہاں پہ روکتا ہوں. مختار صاحب آپ کچھ بات ایڈ کرنا چاہیں تو وہ کیجیے. پھر تنزیلہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ڈاکٹر فہد بھی ہیں، تو تنزیلہ سے بھی ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کیا اس میں جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ کیا رول ادا کر سکتا ہے کہ لوکل رسپانسز کو اسٹرینتھن کریں اور جو پرابلمس ہیں اس کو کچھ ہائی لائٹ کیا جا سکے. بہت شکریہ جی تنزیلہ آپ بات کیجیے پلیز. جی تھینک یو. السلام علیکم مختار صاحب، السلام علیکم آپ کیا زبیر صاحب، السلام علیکم سب کو سلام. دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ٹیکنیکل اس کے ایسپیکٹس ہیں اس کے اوپر تو عافیہ نے بات کر لی، بٹ اوور آل اگر میں پالیسی کی اور اپروچ کی پاکستان کے لیول پہ بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ابھی بھی کلائمیٹ چینج کے اوپر جو ایک پبلک ڈسکورس ہونا چاہیے ہم نے وہ نہیں کیا. سم ہاؤ کلائمیٹ چینج کو ہم نے ایک ایسے مطلب ایک ایسا موضوع بنا دیا ہے ریاستی پالیسی میں جو ریفلیکشن ہونا چاہیے اس میں، ہماری پولیٹیکل ڈبیٹ میں، کہ جیسے یہ کوئی ٹیکنیکل سا ایشو ہے اور یہ کوئی آئسولیٹڈ ایشو ہے آپ کے باقی مسائل سے. تو مجھے سب سے بڑی تو یہ کمی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیے ہماری جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جس فضا میں ہم رہتے ہیں، اگر وہ آپ اس کو الگ کر دیں گے اپنی زندگی کے ہر معاملے سے، تو پھر آپ اس کا جو آپ کے اوپر اثر ہے آپ کی زندگی کے اوپر، آپ اس کو شاید میئر نہیں کر پائیں گے صحیح طریقے سے. تو میں اکثر جگہوں پہ یہ بات کہتی رہی ہوں کہ آپ نے عام آدمی کو اس کے لیے اویئر کرنا ہے کہ اس کی جو روزمرہ زندگی ہے، اس کا رہن سہن ہے، اس کی زندگی، صحت، ہر ایک چیز کیسے متاثر ہو رہی ہے کلائمیٹ چینج سے. تو وہاں پہ مجھے پاکستان بہت ہی زیادہ سست نظر آتا ہے، پاکستان کی ریاست بہت سست نظر آتی ہے، کیونکہ یہ جب آپ کو کوئی ڈیزاسٹر اس طرح کا نظر آتا ہے تو پھر آپ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. تو مجھے ہمیشہ مطلب تمام ایشوز کے حوالے سے یہ گلا تو خیر ایک جینون سا ہے کہ ہم ری ایکشنری ایک قوم بن جاتے ہیں اور پھر ہم لوگوں سے مدد کی اپیل کرتے ہیں، اور جو ہمارا ری ایکشن ہوتا ہے اس رسپانس کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو تھپکیاں بھی دیتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا رسپانس دے دیا. لیکن وہ جو پرو ایکٹیو اپروچز ہونی چاہیے، جو سوچ بچار ہونی چاہیے، اس سوچ بچار کی طرف کوئی وہ نہیں ہے. اب دیکھیں 2010 سے اب 2022 آ گیا ہے، ایک سیلابی ریلا آتا ہے اور وہ
थोड़ी सी जगह पे तो नहीं आता, वो एक मुल्क के एक कोने से कई सूबों में तबाही मचाता हुआ दूसरे कोने तक सब कुछ बहा के ले जाता है। तो आपके पास कोई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनाए नहीं, आपने कोई कैपेसिटी नहीं किसी चीज़ की बढ़ाई, आपने कभी ये मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी ने आके ये बताया हो कि ये जो बैराज हैं, ये जो ब्रिजेस हैं, इनकी कैपेसिटी में हम ये चीज़ें कर रहे हैं। सो एक तो वो टेक्निकल वाली साइड एक इल इन्फॉर्म्ड किस्म की डिबेट करती है, बिल्कुल उसमें आम आदमी के लिए कोई नई बात नहीं होती, उनको समझाने के लिए कोई नई बात नहीं होती। फिर जो कम्युनिटीज़ हैं जो हमेशा उससे हार्ड हिटिंग उसमें आ जाती हैं जोन्स में, उन कम्युनिटीज़ का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। मतलब वो विक्टिम होते हैं बार बार इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स के, वो दोबारा वहीं पे जाके बस जाते हैं, और वो दोबारा जब कोई ऐसी क्लेमिटी आती है तो वो दोबारा से उतने ही ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो ये इट रिफ्लेक्ट्स के आप आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे ये समझती हूँ कि आप जब तक क्लाइमेट चेंज को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर औरत को, हर मर्द को, हर एक को ये नहीं समझाएंगे कि आपका रहन सहन, आपका घर, आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी और ज़िंदगी का मेयार, हर एक चीज़ क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहा है, तब तक आप इस डिबेट से कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अक्सर ये मिसाल देती हूँ कि आपके यहाँ किस तरह के घर बनने चाहिए, आपको किस तरह के पौधे लगाने चाहिए, आपको किस तरह के माहौल को क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि एक इकोसिस्टम है ना, आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, छोटी जगह है, बड़ी जगह है, वो कराची है, वो लाहौर है, वो इस्लामाबाद है, वो गाँव है, तो वो इकोसिस्टम के ऊपर कोई अवेयरनेस नहीं है। देखिए जो आपके शहर बन गए सिमट के, वो मकबरे बने हुए हैं, उनके ऊपर तो आप फिर बात कर लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितने बुरे तरीके से आपने एक आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल को प्रमोट किया थ्रू मीडिया एंड थ्रू दीज मॉर्निंग शोज एंड थ्रू ड्रामाज। कि मैं अगर अपने गांव की बात करूं, और अपने गांव से मुराद ये कि मैं बहुत सारे रूरल एरियाज को देखती हूँ, वहां पे लोगों ने मतलब कंक्रीट के इतने घर और इतने स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू कर दिए हैं कि वहाँ का पूरा इकोसिस्टम वो दिन ब दिन वहाँ पे इनेतात है, और वहाँ पे ग्रीनरी कम हो रही है, वहाँ पे अगर फॉरेस्ट है वो कम हो रहे हैं, आपकी ज़राई ज़मीनें बिल्कुल चले जा रही हैं। तो ये हम डीएचए की बात तो कर लेते हैं कि भाई उन्होंने बड़े रकबों को खराब कर दिया, लेकिन एक आम इंडिविजुअल आदमी और मतलब जो फैमिलीज हैं वो भी इस इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? दे इवन डोंट नो कि वो इस क्लाइमेट चेंज में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, और तमाम जो मौसम की शिद्दत है उसको वो बढ़ा रहे हैं अपने छोटे छोटे फैसलों की वजह से, बिकॉज दे आर नॉट इन्फॉर्म्ड। आपके सिलेबस में कोई बात नहीं है, आपके मीडिया के डिस्कोर्स में कोई बात नहीं है, जो गुफ्तगू है वो बहुत टेक्निकल है, वो उन तक पहुंचती नहीं, उनको समझ नहीं है। फिर आपके यहाँ डेवोल्यूशन अगर होती भी, पहली बात है ही नहीं वो आइडियल डेवोल्यूशन जो होनी चाहिए, अगर है भी तो वहां पे भी क्लाइमेट चेंज जैसे सब्जेक्ट्स की कोई सोच विचार नहीं है, वो आपको नजर नहीं आता है कि दे शुड थिंक अबाउट दिस। तो मैं तो बस यही एक हल समझती हूँ, थोड़ी सी बेहतरी लाई जा सकती है अगर आप एक ऐसा डिस्कोर्स करें जिसमें हर एक को अवेयर किया जाए, और यहाँ पे 2-4 इश्तिहार लगा के टीवी पे 1-2 प्रोग्राम्स करके, बड़ी सी कोई कॉन्फ्रेंस किसी बड़े से होटल में करके या कोई वेबिनार करके, मेरा नहीं ख्याल कि जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर कम्युनिटीज को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है वो आ सकती है। और वो प्रिपेयर्डनेस सिर्फ पॉलिसी के लेवल पे नहीं चाहिए ना, वो आपको ग्राउंड तक चाहिए, वो आपको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक चाहिए। तो वो प्रिपेयर्डनेस आई थिंक के डिस्कोर्स से आएगी। उस डिस्कोर्स के लिए यू नीड टू ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव्स, और आपको ब्रॉडन करनी पड़ेगी अपनी इंगेजमेंट कम्युनिटीज के साथ। मेरे ख्याल में तो क्लाइमेट चेंज के लिए प्रिपेयर्डनेस इसी चीज से आएगी। दिस शुड बी आवर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, रियासत कोई पॉलिसी बना रही है, उसको क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी लानी चाहिए, है भी, उसको मजीद बेहतर करने की भी ज़रूरत है, बट लोगों को अवेयर करना भी रियासत की जिम्मेदारी है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया तंजीला साहिबा, आपने बड़े अहम जो गैप्स हैं हमारी प्लानिंग में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में उनकी तरफ इशारा किया, और इस तरफ भी तवज्जो दिलाई कि एक कंसिस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत है, एक परसिस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत है। ये बिट्स एंड पीसेस में या वंस इन अ ब्लू मून इस तरह की इवेंट्स करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फहद साहब, आप प्लीज़ इस मौजू पे जिस तरह भी आपने प्लान किया है, जिस एंगल से भी आप देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो प्लीज़ कीजिए। फिर हम इमरान साहब की तरफ चलेंगे। जी डॉक्टर फहद, आप प्लीज़ बात कीजिए।
تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا, اور تھینک یو ویری مچ فار دس ویری انریچنگ ڈسکشن. میں اس پہ ڈفرینٹ اینگل سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. while totally agreeing with my previous speakers, انہوں نے بڑا ہائی لائٹ کیا کہ کون سے امپیکٹس ہو رہے ہیں ہم پاکستان میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, اور تنزیلہ نے بھی کوئی بات کی کہ ہماری جو ہیبٹس ہیں, کلچرل ہیبٹس ہیں, کیا ہمارے اوور دا پیریڈ آف لاسٹ 3000 ایئرس ہمارے کچھ کلچر کا حصہ بنے کوئی چیزیں, ہمارا جو اپنا فیشن ہے, لوکل فیشن. بات میں یہاں سے شروع کروں گا کہ ابھی ریسنٹلی ہیٹ ویو یورپ کی تھی, اور میں یورپ میں تھا, اور وہاں میں دیکھ رہا تھا کہ شلوار قمیض جو تھے وہ یورپین لوگوں نے, وہاں کے نیٹیوز نے وہ ڈریس پہنا ہوا تھا. تو اس چیز کی بھی جو اڈیپٹیشن ہے, and they were considering it as a part of their adaptation. تو ایک یہ میں پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, اور اس کے علاوہ میں تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل لینا چاہوں گا کہ ہمارے جو ایک یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج بنا ہے, وہ 1992 میں باڈی بنی ہے, آلموسٹ اس کو 30 ایئرز ہو گئے ہیں, اور وہ اس پہ نیگوسیشن کر رہے ہیں, انٹرنیشنل کوآرڈینیشن کی بات چل رہی ہے. ڈیولپڈ نیشن جو ہے وہ ڈیولپنگ نیشن کو سپورٹ کرنا, ان کے پلیجز ہیں کہ انہوں نے سپورٹ کرنا, سپورٹ بھی کوئی it's not like very small amount. So انہوں نے $100 billion پر ایئر دینے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کو. ڈفرینٹ میکینزمس بنے ہوئے ہیں, جیسے گرین کلائمیٹ فنڈ ہے, لیکن جب وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں, وہ انہوں نے پیسے دینا ہے, وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی گورننس کے ایشوز ہیں, وہ آپ کو اس لیے پیسے نہیں دیں گے کہ اس پہ کرپشن ہو جائے اور وہ واپس چلے جائے. اس کے لیے وہ آپ کو چاہیں گے, ڈیولپنگ کنٹریز کو چاہیں گے کہ ان کا ایک پراپر کلائمیٹ ریشنل بنے, اور اس پہ ان کا ایک فول پروف ایک ان کا کانسیپٹ نوٹ بنے, امپلیمنٹیشن ہو جس کے اڈیپٹیشن کمپوننٹ بھی اور میٹیگیشن کمپوننٹ بھی ہو. تو وہ اس صورت میں فنڈ دینے کے لیے they are bound to give that much amount of money, $100 billion per year. اب یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہم ریڈی ہیں, کیا ہم نے ہوم ورک کیا ہے, کیا ہمارے پاس اس طرح کا کوآرڈینیشن ہے نیشنل لیول پہ, اور اس طرح کی ہماری پائپ لائن ہے فرام نیشنل ٹو لوکل لیول. کیونکہ امپلیمنٹیشن تو ہوگی, وہ تو ڈیفینیٹلی لوکل گورنمنٹس اس میں انوالو ہوں گے, یہ امپلیمنٹیشن تو آن گراؤنڈ ہونی ہے. تو کیا ہمارے پاس اتنی سائنٹیفک ریگر ہو اور اس میں امپلیمنٹیشن کے اینگل ہو, کیا ہم اس کے لیے ریڈی ہیں؟ اس کے لیے ہمیں بتانا پڑے گا کہ اگر ہم ایک خاص کلائمیٹ امپیکٹ کے لیے ہم پچ کر رہے ہیں اپنا پروپوزل, اس کے فیوچر کے امپیکٹس کیا ہوں گے, وہ ہمارے پاس اسٹڈی ہونی چاہیے. ہمارے پاس اکنامک ڈیمیجز کی ایک کمپریہنسو اسٹڈی ہونی چاہیے کہ وہ جو اس کو اس پروپوزل کا پارٹ بن سکے. اچھا, یہ تو ہو گیا ڈائریکٹ فائنینسنگ. ایک نئی UNFCCC کے انڈر ہے ونڈو اوپن ہو رہی ہے. سو رائٹ ناؤ ونڈوز جو ہے اڈیپٹیشن اور میٹیگیشن کی. ایک تیسری ونڈو اوپن ہو رہی ہے لاس اینڈ ڈیمیج. یہ اوپن ہی ہوئی لائکلی ہے کیونکہ نیکسٹ کانفرنس آف پارٹیز جو ہے وہ شرم الشیخ میں نومبر میں بڑی میٹنگ ہوتی ہے, اینول گیدرنگ ہوگی جہاں پہ ٹاپ لیڈرشپ بھی ایکسپیکٹڈ ہے, گلوبل لیڈرشپ وہ وہاں پہ ہوگی. تو وہاں پہ یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ لاس اینڈ ڈیمیج کے لیے بھی ونڈو ایک بنے. لاس اینڈ ڈیمیج وہ ہے جو ہمارے کرنٹلی ابھی ہیٹ ویو کا آفیہ ذکر کر رہی تھی مارچ اپریل میں, اس کا بہت ہیوج اکنامک امپیکٹ تھا. ہمارے 3 ملین ٹنس کی ویٹ ہماری ویٹ لاسز ہوئے ہیں اس میں. ابھی جو یہ فلڈنگ ہے اس میں ہیوج لاسز ہیں اگر آپ اس کو کمپیئر کریں. تو ہمیں اس کے لیے پریپیئر کرنا پڑے گا اپنے آپ کو سائنٹیفکلی بھی, کلائمیٹ ریشنل بنا کے, اور پھر امپلیمنٹیشن کے لیے ہمارے پاس اتنی فائر پاور ہونی چاہیے, کلیئرٹی ہونی چاہیے, اس میں کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. So there is a lot to say, but I'll stop here. Thank you very much. بہت شکریہ فہد, تھینک یو ویری مچ. انٹر منسٹریل اینڈ انٹر گورنمنٹل کوآرڈینیشن اور لوکل کیپیسٹیز کو امپروو کرنا سو دیٹ دے کین رسپونڈ ویل
and they have sufficient resources to even fund adaptation, and they are able to harness local knowledge as well, کہ جس میں وہ جو اڈیپٹیشن کی سے متعلق جو لوکل نالج ہے اس کو بھی انکارپوریٹ کریں, سائنٹیفک کو بھی کریں. سو لوکل گورنمنٹس ہیو a lot to offer, and they have I think Pakistan really needs that kind of institutional arrangement and well designed sort of with a mandate to address climate change. ہم آگے بڑھتے ہیں عمران صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں اور کس اینگل سے آپ ہمیں آگاہی دیں گے اس ٹاپک کے متعلق. تھینک یو. جی السلام علیکم. بہت شکریہ زبیر صاحب. میں تو مختار صاحب نے کسی فورم پہ لگایا کہ یہ انوینٹ ہو رہا ہے تو میں نے جوائن کیا, and I wanted to join as a listener. اور ماشاءاللہ میرے جو کولیگز ہیں, دوست احباب ہیں, کافی اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے. سو thank you for giving me the opportunity. I'll just pick it up from where Fahad has left off, where Dr. Fahad has left off. The collaboration, loss and damage ہے, اس کو ایج آف اڈیپٹیشن کہا جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے, اگر ہم لیٹس سے کہ ہمارے پاس وہ فائنینسز بھی اویلیبل ہو جاتے ہیں جو 100 بلین کی بات کی فہد نے, وہ میرے خیال میں 2020 تک ہونے تھے. ابھی تک وہ 2020 تک وہ نہیں ہوئے, and that's going to add up, or that is supposed to be coming to the developing world. And I'm a pessimist. I'm very pessimistic کہ یہ جو گلوبل ویسٹ ہے وہ کسی طریقے سے یہ پیسے ہم تک پہنچائے گا, بیکاز ان کی اپنی نیڈس ہیں, ان کے اپنے کانفلکٹس چل رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے یوکرین میں کانفلکٹ ہوا تو اس کے بعد they've turned to coal. ایک طرح سے جو ساری پرومسز ہیں انہوں نے اس کو ایک ٹریش کین میں ڈال دیا ہے, اور وہ ان پرومسز کو فلفل نہیں کر رہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ 100 بلین والا بھی ہوگا. سو what does that leave us with? That leaves us with floods, droughts, heat waves, right? It leaves us with food security issues, جہاں پہ ہمارا ویٹ جو ہے صحیح طریقے سے ہم وہ اس کی پیداوار نہیں ہو رہی, مینگو کراپس ہمارے ڈسٹروائے ہو رہے ہیں, مانسونز میں فلڈنگ ہو رہی ہے, ہیومن ڈائمینشنز ٹوٹلی ہماری افیکٹ ہو رہی ہیں. تو دیٹ لیوز اس ود our own institutions, that leaves us with our own governance structures, and that leaves us with our friends, our countrymen, for better or for worse. اب مسئلہ یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے اس پہ اب آگے کام کرنا ہے, لیکن اور وہ کولیبوریٹ کر کے کرنا ہے, بٹ کولیبوریشن از ایزیئر سیڈ دین ڈن. جب ہماری 2 منسٹریز کی منسٹریز اسلام آباد میں بیٹھ کر آئی ٹو آئی نہ دیکھ رہی ہوں, پانی کے اوپر, کلائمیٹ چینج کے اوپر, انرجی کے اوپر, تو ہم کس طریقے سے سوچ سکتے ہیں کہ آگے جاتے ہوئے اتنے زیادہ جو ڈیفیکلٹ مراحل آ رہے ہیں وہ ہمیں ہیلپ کریں گے عبور کرنے میں. اگر ہماری ایک منسٹری اور لائن ڈپارٹمنٹ, منسٹری فیڈرل لیول پہ, لائن ڈپارٹمنٹ پروونشل لیول پہ وہ نہ دیکھ سکے, یا 2 ڈپارٹمنٹس پروونشل لیول پہ ایک صوبے میں دوسرے صوبے میں آئی ٹو آئی نہ دیکھ سکیں, تو ہم اس چیز کو کس طریقے سے آگے لے کے جا سکتے ہیں. سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو فنڈز اگر آ ہی نہیں رہے, لیکن اگر آ بھی جاتے تو given the broken governance structures within the country, it would be very difficult to see کہ جی ہاں ہم کسی طریقے سے فورسفل طریقے سے کوئی خاطر خواہ بہتری لے کے آ سکے اس نظام میں in a quick manner. That is a pessimistic note, but unfortunately this speaks to the reality that we are facing today. Turf wars چل رہی ہیں, لوکل گورنمنٹ سسٹم کیوں نہیں ہم لے کے آ سکے, that's always my question. کیونکہ اگر ہم نے لوکل گورنمنٹ میں سسٹم سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے اور لوکل انسٹیٹیوشنس کو امپاور کرنا ہے, لوکل کمیونٹیز کو امپاور کرنا ہے, تو we have to begin now. In fact, we should have begun many decades back. اور وہ ہم شروع کرتے ہیں اور وہ the initiatives fall by the wayside. اور اب جو ہمیں کرائسس نظر آ رہی ہے کلائمیٹ چینج کی, اور جس طریقے سے اس کے امپیکٹس ہم پر آ رہے ہیں, آئی تھنک کہ ایون ایک دن بھی ضائع کرنا ہمارے لیے ایک بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. سو دیٹ از مائی بگیسٹ کنسرن کہ ہماری اپنی کمیونیکیشن اور کولیبوریشن اس طریقے سے نہیں ہو رہی جس طریقے سے ہونی چاہیے. میں ایک NGO کے ساتھ کام کرتا ہوں, اور NGOs کا ایک رول ہے, پرائیویٹ سیکٹر کا رول ہے, اور اس پہ ہم لوگ بات کرتے رہیں گے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے
the government institutions have to see eye to eye before that can be done. Secondly, جو چیز میں کہوں گا وہ یہ کہ کئی ہمارے ذمہ دار لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کلائمیٹ چینج پہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے میسز کو, ہمارے ہاں کلائمیٹ چینج کے بارے میں ایجوکیشن نہیں ہے. اینڈ آئی کیپ سیئنگ کہ نہیں, ہماری کمیونٹیز, ہمارے لوگ جو کہ اس تھریٹ سے they're feeling the effects every day, وہ اس کے بارے میں بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. وہ کوئی کتاب نہیں بتا سکتی انہیں کہ کس طریقے سے مانسونز جو ہیں ان کی فوڈ سیکیورٹی کو افیکٹ کریں گے, یا فلڈز جو ہیں ان کے لائیولیہڈس کو افیکٹ کریں گے. یہ ہماری کمیونٹیز دیکھ رہی ہیں. شہروں میں اربن فلڈنگ ہے, ہیٹ ویوز ہیں, یہ ہم سب کے سامنے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس میں ایجوکیشن جو ہے اس کی طرف ہمیں جانا ہی چاہیے, بیکاز دیٹس دیئر. اس کے اوپر ہم لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں, ہم ان سے ڈسکشنز کر سکتے ہیں, کلیبریشن کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن اس کو یہ اس طرح فریم کرنا کہ ہمارے لوگوں میں یا معلومات نہیں ہیں, دیٹ وونٹ بی ٹرو. اینڈ فائنلی فہد نے بات کی کہ کس طریقے سے ہماری یہ کانفرنس ہو رہی ہے. میرے خیال میں 27ویں آ رہی ہے شرم الشیخ ایجپٹ میں, کانفرنس آف پارٹیز. اٹ از دا 27th failure of the global community to address the challenge of climate change. 27 سال ہو گئے اور اتنی بڑی چیلنجز ہیں. اس کے پیچھے سائنس 90s سے اسٹرانگ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے, لیکن اگر نہیں کر پائے تو آئی ڈونٹ سی اینی ہوپ کہ جی آگے جا کے بھی ہوگا. اس وقت بات ہو رہی ہے گلوبل ٹیمپریچرز کے رائز کی, کہ بھئی ہم اس کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک روکیں گے 1850 سے مقابلہ کریں اس کا, تو not going to happen. 1.5 کراس کریں گے ہم, 2 ڈگریز بھی کراس کریں گے. اور آگے آنے والی دہائیاں جو ہیں ہمارے لیے, پاکستان کے لیے, ساؤتھ ایشیا کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگی. تو اگین collaboration will be important first ہمارے اپنے ملک میں, and then we'll have to start collaborating with our neighbors as well, because climate change and environmental issues do not recognize political boundaries. So I'll just stop here. Thank you so much. بہت شکریہ عمران صاحب, آپ نے بہت اہم امور کی طرف توجہ دلائی ہے. جو ہمارا لوکل سسٹمز آف کوآرڈینیشن ہیں ان کا امپروو ہونا, اور پھر کلائمیٹ جسٹس کی طرف شاید جانا, جو گلوبل سطح پہ ویسٹ کی جو رسپانسبلٹیز ہے, the people who have actually contributed much more than others in increase in temperature, ان لوگوں کو اپنے حصے کا فرض ادا کرنا ہے, ان لوگوں کو بچانا ہے جن کا قصور تو کوئی نہیں لیکن وہ ایڈورسلی افیکٹ ہو رہے ہیں. لیکن اس طرف ابھی بات اس طرح جاتی نظر نہیں آ رہی, اور خاص طور پہ جو ایمرجنگ کرائسز ہیں, خاص طور پہ جیسے یہ یوکرین کا آپ نے حوالہ دیا, تو وہ جو ٹیکنیکس آف پروڈکشن جو کاربن فٹ پرنٹ جن کا زیادہ ہے شاید وہ کریں گے, اور ہم اپنے مسائل کو کم کرنے کی بجائے بڑھا لیں گے. کلائمیٹ چینج کا تعلق جو ہے وہ کانفلکٹ کے ساتھ بھی ہے, ان دا سینس کہ جب کلائمیٹ چینج ہوگا, پریسیپیٹیشن کم ہوگی, اس سے ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی متاثر ہوگی, ایگریکلچر کی پروڈکشن متاثر ہوگی. ایگریکلچر کی پروڈکشن متاثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس انڈسٹریل را مٹیریل میں کمی آئے گی, انڈسٹریل آؤٹ پٹ آپ کا ویک ہوگا. ان دونوں سیکٹرز کے ویک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گلوبل آؤٹ پٹ جو ہے, جی ڈی پی آپ کی کم ہوگی, یعنی کہ گڈز اینڈ سروسز کم ہوں گی. تو یہ سکیسٹی جو ہے, یہ اس کا کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں کانفلکٹس کے ساتھ پھر آ جاتا ہے. جب less resources are available and then you are trying to distribute them, then points of conflict actually emerge, they increase. So یہ بھی ایک چینل ہے جس کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے کہ پولیٹیکل کانفلکٹس ایکچولی بڑھ جائیں گے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اور شاید اس طرح کی ایپیسوڈز ہمیں نظر بھی آتی ہیں, جب 71 میں بھی سائیکلون, اٹ از ناٹ کلائمیٹ چینج بٹ ایک ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز جب ہمارے ہسٹری میں بھی رہی ہیں اور ہماری گورنمنٹس ان کو ایڈریس نہیں کر سکی, تو لوگوں میں احساس محرومی بڑھا. اور وہی چیز آپ کو کہیں ایسے علاقوں میں پاکستان میں اس وقت بھی نظر آ رہی ہے, جیسے بلوچستان ہے, جہاں پہ بالکل بھی ہم رسپونڈ نہیں کر پا رہے ہیں. اور جو ہم میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں فرینکلی, یہ وہ ہے جو مین روڈ کے ساتھ ساتھ ہیں چیزیں, جو ڈیپ ان سائڈ ولیجز, ڈیپ ان سائڈ جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں, جو جن کی جہاں پہ بھوک ہے, جہاں پہ ان کی ایکسیس
اچھے خاصے متول گھر جو ہوتے ہیں ان کی ایکسیس ٹو فوڈ متاثر ہوتی ہے اور وہ نہیں خرید پاتے. سو ہم آگے بڑھتے ہیں. سی ڈی ایف سندھ سے ہمیں جوائن کیا ہے, وہ بات کر لیں, پھر ہم سردار صاحب کی طرف چلتے ہیں. ان دا مین ٹائم اگر کوئی آپ ایڈ کرنا چاہیں, باقی جو ہمارے اسپیکرز ہیں, آپ ہینڈ ریز کیجئے اور پلیز بات کر لیجئے گا. تھینک یو جی. سی ڈی ایف سندھ. السلام علیکم جی. تھینک یو سو مچ زبیر صاحب. اور میں جہان اڑھانا ہوں اور سی ڈی ایف جیکب آباد بیسڈ آرگنائزیشن ہے, وہاں پہ ہم لوگ ہیں. تو میں نے مائک اس لیے لیا کہ چونکہ کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے تو ون آف دا ورسٹ افیکٹ ہم لوگ ہیں جیکب آباد, جو کہ ایکسٹریم ویدر کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہیں. تو میں نے سمجھا کہ کچھ شیئرنگ کر لوں. بات ہو رہی تھی لوکل ریسپانسز کی, تو ہماری جو ایکسٹریم کلائمیٹ ویدر ہے, اسپیشلی میں اس ریجن کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ میں بیٹھا ہوں جیکب آباد میں, تو جو گرم ایکسٹریم ویدر گرمی جو جون میں ہیٹ ویو آتی تھی وہ اب اپریل میں آ گئی ہے. 2 مہینے کا فرق ہو گیا ہے. پہلے 4 مہینے تک ہم یہ ہیٹ ویو دیکھتے تھے یا ہیٹ ایکسٹریم ویدر دیکھتے تھے, اب وہ جا کے 6 مہینے اور 6.5 مہینے تک پہنچ چکی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے آنے والے وقتوں میں بہت مشکل ہو رہا ہے کہ ہم اس جگہ پہ رہ سکیں, جس کی وجہ سے مائیگریشن بہت زیادہ یہاں سے ہو رہی ہے. اسپیشلی ان 6-7 مہینوں میں تو ہمارے جو آدھے لوگ ہیں وہ کوئٹہ اور اس طرف چلے جاتے ہیں, چونکہ کوئٹہ یہاں سے قریب ہے. تو میرا انٹرسٹ یہ تھا کہ ہم لوگ جو لوکل ریسپانسز ہیں اس پہ کام کریں. اب یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ جو کمیونٹی پریکٹسز ہیں اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم نے ہیٹ ویو میں کام کیا جیکب آباد میں, ہم لوگوں کو اویئر کر رہے تھے کہ جی ہیٹ ویو کے کیا اثرات ہیں, آپ اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں. ہم نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ گرم جو موسم ہے یا دن کے ٹائم میں آپ باہر نہ نکلیں. اب ان کا لائیولیہڈ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ لوگ روزگار ہے ان کا, جو مزدور کام کرتا ہے فیکٹری میں, جو روز مزدوری کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی گرمی تو صبح 10 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک ہے, اگر ہم بیٹھ جائیں اس ٹائم میں اپنے گھر میں تو پھر ہم کھائیں گے کیا. تو یہ جو لوگوں کا جو لائیولیہڈ ہے وہ اس سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اگر وہ اپنی پریکٹسز کو چینج کرتے ہیں. پھر روایتی طور پہ ہمارے لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں پہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جو پریویس جو ٹریڈیشنلی جو ان کی پریکٹسز ہوتے ہیں ان کو چھوڑنے میں بہت زیادہ جو وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں, بہت مشکلوں سے چھوڑتے ہیں. تو اس صورتحال میں ہم لوگ کس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ جی آپ لوگ جو ہے نا وہ یہ پریکٹسز اپنائیں, گرمی میں نہ بیٹھیں. اب جو سچویشن ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ابھی 24 تاریخ سے ہمارے یہاں بارشیں چل رہی ہیں, تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو گندم کی فصل ہے, پہلے 2 فصلیں ہوتی تھی سال میں, اب ایگریکلچر کو اتنا نقصان پہنچا ہے کہ وہ جو 70% جو ہمارے لوگ گندم کرتے تھے وہ ختم ہو گئی ہے. اب صرف ایک چاول رائس کی بچ گئی, وہ بھی ابھی نظر ہو گئی. جو یہ بارشیں ہو رہی ہیں کیونکہ ابھی بیجائی ہوئی تھی, رومبو ہم اس کو کہتے ہیں, وہ ابھی ہوئی تھی, اوپر بارشیں آ گئی جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. تو اکانومی لوگوں کا جو روزگار ہے اس سے بڑا تعلق ہے کلائمیٹ چینج سے. اگر ہم ان لوگوں کو وہ کرتے ہیں, مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس کو چھوڑ دیں, تو پھر یہ بہت ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے, لوگوں کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے. غربت میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. تو میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ کوئی اس طرح کے ریسپانسز, کوئی ایکشن اس طرح کے بتائے جائے لوکل لیول پہ. اب لوکل گورنمنٹ تو ہے نہیں ہمارے پاس, اور میں آپ کو بتاؤں کہ لوکل گورنمنٹ کو کلائمیٹ چینج کا کوئی اس طرح کا ادراک بھی نہیں ہے کہ وہ کلائمیٹ چینج ہے کیا اور کس طرح سے اس کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اتنی فنڈنگ بھی نہیں ہے, ریسورسز جو ہیں وہ اوپر سطح تک ہیں. اگر وہ منسٹریز ہیں تو وہاں پہ رکتے ہیں. کلائمیٹ چینج کے لیے, انوائرمنٹ کے لیے لوکل سطح پہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ درخت لگائیں. اس کے علاوہ کوئی ہمیں کوئی ایکشن نظر نہیں آتا. تو ایک طرف دنیا جو ہے وہ لوکلائزیشن, گرینڈ بارگین کی جو کمٹمنٹس ہیں اس کو فلفل کرنے کی وہ کر رہے ہیں. پھر لوکل سطح پہ یہ ہے کہ نہ فنڈس اویلیبل ہیں, نہ ریسورسز اویلیبل ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو اویئر کریں. ہم اویئر کر سکتے ہیں, لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ جو ہے وہ جو ایکسٹریم ویدر کے ہیں اس کو افیکٹس کو کس طرح کم کریں, لیکن ہم ان کو پابند نہیں کر سکتے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں. تو اس صورتحال میں ہم لوگ جو کہ کلائمیٹ چینج پہ کام کرتے ہیں, کمیونٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو وہ کیا کریں, کون سے ایسے ایکشنز ہیں
जो हमें सजेस्ट करें, स्पेशली पार साहब बैठे हुए हैं, मुझे ये उम्मीद थी कि यहाँ से हमें कुछ गाइडेंस आएंगी, कुछ बहुत सारे ऐसे एक्शन हमें सजेस्ट होंगे कि लोकली हम विदाउट एनी रिसोर्सेज हम काम करें, चूँकि हम काम कर रहे हैं तो हम उस पर काम करते जाएं। तो बस इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए माइक लिया था, अदरवाइज मैं इसको इंटरेस्टेड हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सुनूँ, इसमें सीखूँ। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा आपने गुफ्तगू की, और ये बहुत आम नुक्ता है कि लोकल सतह पे रिसोर्सेज का कम होना। अच्छा, एक आपने जो बात की जो मेरे अभी दोबारा से माइग्रेशन के हवाले से, जो क्लाइमेट रिलेटेड माइग्रेशन है, ये भी दुनिया का एक इमर्जिंग प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है। बेशक वो टेम्परेरी माइग्रेशन हो या परमानेंट माइग्रेशन हो, तो उसका डेमोग्राफी पे खास तरह का असर होगा, और उसके बारे में भी गवर्नमेंट्स को अवेयर होने की ज़रूरत है, और लोकल सतह पे क्या अडेप्टेशन हो सकती है, इस पे भी हम बात करेंगे। सरदार साहब, हम आपसे भी सुनना चाहेंगे कि आप कैसे देखते हैं क्लाइमेट चेंज को, और ख़ास तौर पे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्यों इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, चूँकि आपका पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है, थोड़ा सा इस एंगल से भी ज़रा रोशनी डालिएगा इस पे। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो मेरी राय में, एक तो क्लाइमेट चेंज का जो इशू है वो ज़ाहिर है इट इज़ अबाउट ओवर प्लैनेट, मतलब ये कोई इसको पाकिस्तान का इशू हम नहीं कह सकते। और एक और इशू ये है कि अगर पाकिस्तान में इसकी प्रिवेंशन के लिए अगर कोई बेहतर मेजर्स नहीं लिए जा रहे, तो यूएस में बैठा हुआ या फिर किसी यूरोपियन कंट्री में बैठा हुआ इंसान ये फिर भी सर्टन नहीं हो सकता इस बारे में कि वो इससे इम्पैक्ट नहीं होगा। जाहिर है हमारा जो प्लैनेट है, हमारी जो एटमॉस्फेयर है, उसकी तो कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑनेस्टली, मतलब कि खुद भी थोड़ा इंडस्ट्री को देखने के बाद, कुछ बिजनेसेस को देखने के बाद, मेरी अपनी समझ ये कहती है, कुछ जैसे एक सस्टेनेबिलिटी के हवाले से जो मेजर्स लिए जाते हैं दुनिया में, मेरी अपनी समझ ये कहती है कि मतलब जैसे सूरत हाल ख़ास करके आपकी जो एक इमिशंस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इवन आपका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, और जैसे लाइक हाउ आवर प्लैनेट इज़ टर्निंग हॉट, मुझे नहीं लगता कि अगले 1-1.5 साल में, अब मैं कोई साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन सूरत हाल यही लगती है कि शायद पता नहीं ये कब तक हमारा प्लैनेट रहने के काबिल रहेगा, जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। बट इसमें ये ज़रूर है कि अगर इसको पाकिस्तान के हवाले से देख लिया जाए, एक तो ज़ाहिर है ओवरऑल दुनिया के हवाले से भी सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है, रिगार्डलेस कि ज़ाहिर है हर चीज़ को देखा जा रहा है, बड़े अच्छे इन्वायरमेंटल नॉर्म्स मौजूद हैं, हर तरह की इमिशंस, और ख़ास करके आपके प्रोडक्शंस को प्रॉपरली ऑडिट करना, आपके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के हवाले से, ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस के हवाले से आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ तो, अब देखें, अगर इसको मैं पाकिस्तान के सतह पे ला के अगर देखा जाए, तो यहाँ पे तो अभी हम सिर्फ ग्रोथ की बात करते हैं कि हम किसी भी तरह इंडस्ट्रियली ग्रो करें, हम किसी भी तरह, हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस ख़त्म होना चाहिए। इस तरफ तो शायद देखा भी नहीं जाता कि हम क्या उसमें कोल का इस्तेमाल कितना कर रहे हैं, हम उसमें फ्यूल कितना बंद करेंगे, जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड और आपके जो कार्बन फुटप्रिंट की बात की आपने, वो उसमें क्या फ़र्क डालेगी। उस तरफ तो शायद मुझे लगता है कि अभी हम उस डिबेट की तरफ गए ही नहीं, और अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि किसी भी तरह हमारा जो एक ये शॉर्ट टर्म में हमारे ये मसाइल हल हो जाएं। बाकी हम रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, कैसे सोर्सेज को इस्तेमाल करके ग्रो करते हैं, और इन्वायरमेंट पे उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। मतलब देखें, किसी भी तरह के ना तो कोई यहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से जो मेरी समझ है अभी तक, ना कोई ऐसे कोड्स मौजूद हैं, ना गवर्नमेंट्स की तरफ से कुछ अवाम को ऐसी बात बताई जा रही है कि आपने इन्वायरमेंट को क्यों बचाना है, आप आगे जाके कैसे क्राइसिस को फेस कर सकते हैं। यहाँ पे फूड शॉर्टेज होनी है, वाटर
کا ایک اپنا کرائسس ہے اپنی جگہ, آپ کی پاپولیشن اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کرائسس ہے, تو مطلب یہ کیسے کتنا سسٹینیبل رہے گا؟ اب یہ تو اس سے آگے کی باتیں. ہمارے یہاں تو شاید یہ بس یہی ایک تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں 3 سالہ سوچ والے لوگ آ جاتے ہیں, اور اگر 3 سالہ سوچ والے تھوڑا پیچھے بھی ہٹیں تو وہ پھر ہمارے انفارچونیٹلی دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی شاید کو لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کر پا رہی اس حوالے سے. تو میری تو سمجھ یہ ہے کہ شاید ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ایک ڈے بائی ڈے ایشوز میں اتنی انوالوڈ ہوتی ہیں, اور وہ ویسے بھی ساری اپنے سروائیول کی جنگ میں ہی مجھے مصروف نظر آتی ہیں جتنی بھی ہیں, تو شاید ان کا اتنا نہ تو ویژن ہوگا بھی. بہرحال میں نہیں کہتا کہ ویژن نہیں ہے, دیر آر کوائٹ کوالیفائڈ پیپل اراؤنڈ, بٹ وہ شاید اس ساری چیز کو سمجھتے ہیں. بٹ میری رائے میں شاید وہ یہ جو چیلنجز ہیں ان کو ایسے چیلنجز درپیش ہیں کہ شاید ان کو لگتا ہے کہ یہ تو کافی آگے کی بات ہے, ہم پہلے رات کو پیٹ بھر کے کھانا کھانے کا انتظام تو کر لیں. تو خیر اینی وے میں پھر مزید کنٹینیو کرتا ہوں. تھینک یو سر. جی بہت شکریہ سردار صاحب. ہمارے ساتھ نورین ہیں, شی ہیز ورکڈ اے لاٹ آن ڈیزاسٹر مینجمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج, تو لیٹس پک ہر برین. نورین, آپ نے جیسے بھی پلان کیا ہے اس موضوع پہ آپ بات کیجیے. میں یہ تھینک یو ویری مچ زبیر, ایک تو موقع دینے کا بھی. میں یہ سن رہی تھی CDF سندھ صاحب کی باتیں, اینڈ آئی تھنک دے آر ویری ویری وائٹلی امپورٹنٹ کہ جو اس طرح کی لوکل سطح پر ڈسٹرکٹ لیول پہ اور تحصیل لیول پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, دے ریئلی نیڈ دس انپٹ کہ فار اے گلوبل پرابلم ہاؤ کین وی فائنڈ لوکل سولوشنز. اینڈ مجھے بالکل اس چیز کا ادراک ہے کہ آلدو کلائمیٹ چینج ناؤ از اے ویل نون ٹاپک, اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں, مگر ابھی بھی چونکہ پاکستان کے اندر اس کو پرائرٹائز پرابلم نہیں بنایا گیا, تو اس کے اوپر اہمیت نہیں دی گئی کہ آپ اس کو بالکل گراس روٹ لیول تک اس کو کس طریقے سے اپنی ڈیولپمنٹ کا اور اپنی جو بھی اینول پلاننگ ہے اس کا حصہ بنائیں. جب تک آپ کلائمیٹ چینج کو کلائمیٹ ایمرجنسی کے طور پہ پاکستان میں نافذ نہیں کرتے, اور تمام تر وہ ریسورسز جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان این ایمرجنسی آپ کو ڈائیورٹ کرنی چاہیے فرام ادر ایریاز اینڈ ادر جو کیا کہنا چاہیے کہ لیسر امپورٹنٹ ہیں ان فیس آف اے کرائسس, آپ ان کو جتنا بھی میکسیمم کلائمیٹ ایمرجنسی کے طور پہ ڈائیورٹ کر سکیں ٹورڈز اڈیپٹیشن فار کلائمیٹ چینج, تو اتنی جلدی ہی پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمیشنز شاید دنیا میں کنٹرول ہو رہی ہیں, تو ویری انفارچونیٹلی اینڈ سیڈلی ایمیشنز دنیا میں کنٹرول نہیں ہو رہی. ایمیشنز نے ابھی بڑھنا ہے, اور وہ بڑھ رہی ہیں مستقل, اور 2030 تک تو ان کے کم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور جو ڈیمیج آلریڈی although کہ there are commitments from many countries, developed countries کہ ہم ایمیشنز کنٹرول کریں گے, 2050 تک ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے, لیکن جو گول ہے UNFCCC کا کہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے اس کو بڑھنے نہیں دینا, ورنہ جو اس کے ڈیمیج امپیکٹس ہوں گے وہ کیٹاسٹروفک ہوں گے. یعنی کہ اس ٹپنگ پوائنٹ کے بعد نہ آپ گلیشیئرز کو بچا سکتے ہیں. گلیشیئرز صرف پاکستان کے گلیشیئرز نہیں ہیں, بلکہ دونوں جو پولر کیپس ہیں آرکٹک اور انٹارکٹیکا, جس کے اندر دنیا کا 75% آف دا واٹر جو ہے وہ اسٹورڈ ہے, تو وہ مطلب ہے کہ میلٹ ہونا شروع ہو جائیں گی ود این ایکسٹینٹ کہ اس کو وہ irreversible ہو جائے گا. تو ابھی یہ ایمیشن کنٹرولز تو کہیں پر بھی نہیں ہو رہی. بے شک کچھ جگہوں کے اوپر کاربن فٹ پرنٹ مانیٹرنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے, لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے. ابھی تک کوئی ایسی قابل لحاظ ایفرٹ نہیں ہوئی جس سے کہ ہم یہ دعوے سے کہہ سکیں کہ ہم اب اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں, وی آر کانفیڈنٹ کہ ویل بی ایبل ٹو کمبیٹ کلائمیٹ چینج اور میک اٹ سسٹینیبل, کہ اب اس سے نہیں بڑھے گا. مگر جہاں تک ایڈپٹیشن کی بات ہے کہ وی ہیو ٹو فیس دس ریالٹی اینڈ اڈیپٹ فار دی چینجنگ ٹیمپریچرس, چینجنگ ویدر پیٹرنس, چینجنگ crop patterns and changing behavior of the total ecology ecosystem, جس کے اندر کیڑے بھی ہیں,
جو فصلوں کو اٹیک کرتے ہیں, جس کے اندر بیماریاں بھی ہیں, جس کے اندر بیکٹیریاز بھی ہیں which are becoming more resilient, جس کے اندر فارسٹ فائرز بھی ہیں, جس کے اندر ڈراؤٹ ہے, اور جس کے اندر میسو رین فال ہے, جیسے کہ بہت زیادہ ٹیمپریچر سے آپ کو پتہ ہے کہ لو پریشر بن جاتا ہے, اور جس کے نتیجے میں اس سال ہم نے جو دیکھا ہے کہ ایک ٹورینشل رینز کا سلسلہ ہے ان علاقوں میں بھی جہاں پر 50 اور 70 سال کے ریکارڈز ٹوٹ گئے ہیں. تو اب ایڈیپٹیشن کی جو بات ہے, اس کے اندر انڈیویجول لیول کے اوپر اور لوکل لیول کے اوپر جو کرنے کا کام ہے وہ میں تھوڑی دیر میں اس میں آتی ہوں, مگر گورنمنٹ کی سطح پر اب یہ میسو پلاننگ کی ضرورت ہے کہ آپ نے جو بھی فلڈ پلینز ہیں جہاں پر میسو رینز کی وجہ سے, اور خاص طور پہ جو ماؤنٹین فلیش فلڈز ہیں جن کو رودکوئیاں کہتے ہیں, وہاں سے جو بلوچستان میں اس وقت 200 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں اور ہزاروں گھر بہ چکے ہیں, there are millions of people displaced. تو اس کے لیے ایک میسو ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو ہر صورت میں فلڈ پلین سے اور فلیش فلڈز کے جو ان کی گزرگاہیں ہیں ان سے آپ نے ریموو کرنا ہے. بے شک کہ وہ ایک میسو کام ہے, بے شک کہ اس کے اندر بہت زیادہ پیسہ بھی درکار ہے, لیکن پروونشل گورنمنٹس اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس اگر اس کو اپنی پرائرٹی بناتی ہیں تو جو 20 یا 25 اضلاع پاکستان میں بالکل فلڈ پلینز کے ساتھ ہیں جہاں پر بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے, مطلب ایز وی اسپیک لیا کے اندر اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ جو بند ٹوٹنے سے ہوئی ہے اس میں 300,000 پیپل اس وقت ڈسپلیسڈ ہیں, اور بے شک وہ ظاہر ہے کہ وہ ٹیمپریری کنڈیشن ہوتی ہے, آفٹر دا فلڈ واٹرز ریسیڈ وہ واپس اپنی جگہوں پہ چلے جائیں گے. مگر اس وقت جو ان پٹ کی ضرورت ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ لوکل سطح پر لوگوں کی یا انڈیویجولز کی تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے ری اسٹرکچرنگ کو کسی طرح بھی اس کے اندر ہیلپ کر سکیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ ری پرائرٹائز کر کے اپنی تمام تر ترجیحات کو, اور جو ہمارے جیسے ایکٹیوسٹ ہیں, عافیہ بیٹھی ہیں, ہم نے کچھ کام اکٹھے بھی کیا ہے اور بہت ساری کانفرنسز وغیرہ میں جب شمولیت کرتے ہیں تو یہ تو ایک کنسنسس ڈیسیژن ہے نا کہ آپ جب تک گورنمنٹ کی سطح پر کلائمیٹ چینج کے ایڈیپٹیشن میجرز کو اپنی ٹاپ پرائیورٹی نہیں بنائیں گے تو بیکاز کلائمیٹ چینج از ناٹ اے فورن یا گلوبل یا انٹرنیشنل ایجنڈا. کلائمیٹ چینج از اباؤٹ یو اینڈ می اینڈ اباؤٹ دا پلیس ویئر وی لیو, اباؤٹ دا فوڈ وی ایٹ, اباؤٹ دا روڈز وی یوز. اس وقت جو بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ میجر ہائی ویز کے اوپر دریاؤں کا پانی اور رودکوئیوں کا پانی بہہ رہا ہے, اینڈ دیٹ ہیز کازڈ اے لاٹ آف ڈیزاسٹرز. تو آپ نے پورا اپنا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ود دس لینز آپ نے دوبارہ سے دیکھنا ہے کہ کدھر کدھر میسو فلڈنگ کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہا ہے, اور کدھر کدھر فلڈ واٹر کو آپ نے یا رین واٹر کی ہارویسٹنگ آپ نے کرنی ہے کہ جب میسو ڈراؤٹس ہو جاتے ہیں انہی علاقوں میں جہاں آج پانی سے لوگ مر رہے ہیں, 2 مہینے پہلے وہاں خشکی سے مر رہے تھے. تو یہ ساری ری اسٹرکچرنگ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز جو ہیں, جو ڈی ڈی ایم ایز ہیں اور پی ڈی ایم ایز ہیں اپنے پروونس کی, ان کو آپ کو میسو فنڈنگ کرنی پڑے گی, ان کو آپ کو ایکوپ کرنا پڑے گا کہ آپ دوبارہ سے اپنے پورے نقشوں کا جائزہ لیں, اپنی ہائی ویز کا جائزہ لیں, اپنی واٹر ویز کا جائزہ لیں. اور آخری بات یہ کہ ایز وی اسپیک کراچی کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, کراچی کا حال یہ ہے کہ کراچی کی میجر ندیوں کے اوپر ڈیولپمنٹ ٹائکونز جو ہیں, کرمنل ٹائکونز, راجہ ملک ریاض جیسے اور جیسے, انہوں نے انکروچمنٹ کر کے تو اپنی ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اور ہاؤسنگ اتھارٹیز بنائی ہیں. تو آج آپ بحریہ اور ڈی ایچ ایز میں دیکھیں کہ جو ملیر ندی کے اوپر انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہے, جو آپ ڈی ایچ اے کے ساتھ اور بحریہ کے ساتھ انکروچمنٹس ہوئی ہوئی ہیں ندیوں کے اوپر, وہ پانی سارا لوگوں کے گھروں میں گھس رہا ہے. تو وہاں اربن فلڈنگ کا ایک اور ڈیزاسٹر ہے, اور جو لوگ رودکوئیوں کے علاقے میں بیٹھے ہوئے بلوچستان میں, وہاں ایک اور ڈیزاسٹر ہے. اور جو لوگ فلڈ پلینز میں بیٹھے ہوئے, جس کو ہم کچا کہتے ہیں, کچے کا علاقہ, وہاں سے وہ لوگ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, کیونکہ وہ جب پانی اتر جائے گا تو وہ الوویل سوئل جو ہے وہاں پر وہ اپنی آسانی سے کھیتی باڑی کر لیتے ہیں وداؤٹ اینی اکوپمنٹ, اپنے لیے سسٹیننس فارمنگ بھی کرتے ہیں اور اپنے جانور بھی رکھتے ہیں.
تو جب تک گورنمنٹ ان کو کوئی متبادل لینڈز نہیں دے گی, کوئی فارم لینڈز نہیں دے گی, کوئی ان کو ریلوکیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرے گی, تو یہ ڈیزاسٹرز, تو یہ فلڈ ڈیزاسٹر, میں معذرت کے ساتھ تلخ بات ہے میں کرنا چاہتی ہوں, یہ ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ اینول ان کی ایک اینول ہیبیچول چیز ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ پانی آتا ہے, وہ تھوڑا تھوڑا ڈوبتے ہیں, گھر گرتے ہیں کچے پکے, وہ پھر بنا لیتے ہیں, مگر وہ رہتے ادھر کے ادھر ہی ہیں. اینڈ no government is willing to take this bull by the horn and try to solve this problem on a more substantial, کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ریلوکیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, نومیڈک لوگوں کو, وہ اس کے اوپر قطعی تیار نہیں ہوتے, ان کا وے آف لائف یہی ہے. تو پھر آپ کے پانی میں جب لوگ فگرز میں تو یہی آتا ہے 200 لوگ مر گئے, 500 لوگ مر گئے, لیکن ہوتے وہ وہی ہیں لوگ جو زیادہ تر ان میں سے وہی تھے جو کہ اسی فلڈ پلینز میں سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور باقی جو اس سال جو زیادہ ڈیزاسٹر بلوچستان میں آیا ہے وہ فلیش فلڈنگ سے ہوا ہے, جو ماؤنٹین سے نالے آتے ہیں بارش کے بعد, رین فال, میسو رین فال کے بعد جو نالے چلنا شروع ہوتے ہیں جس کو رود کوئی کہتے ہیں, تو وہ ماؤنٹین ٹورنٹس کی وجہ سے لوگ جہاں پر رہ رہے تھے ان کے پورے بازار اور علاقے اور دکانیں اور مکان جو ہیں وہ سارے اس کی زد میں آئے, اینڈ دے ور کیجوالٹیز ٹو اے لارج ایکسٹینٹ. تو یہ سارا کچھ نورین, آپ نے بہت سا کام گلوف کے حوالے سے بھی کیا ہے, جو ناردرن ایریاز میں فلیش فلڈنگ ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. اچھا, گلوف کا فنومینا فلیش فلڈ سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. گلوف میں یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت 3000 سے زیادہ گلیشیئرز ہیں صرف ہمارے گلگت بلتستان کے ایریا میں, جس کے اندر سے آلموسٹ 300 سے زیادہ جس کو ہم ولنریبل گلیشیئرز ڈکلیئر کرتے ہیں. UNDP کی رپورٹس ہیں اور پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے اور UNDP نے مل کے جو رپورٹس ان کی ویب سائٹس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں, اور 70 ان کے اندر سے جو ہیں وہ کرٹیکل ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک گلیشیئر لیک ہے اور اس کا ایک پیالہ سا بنا ہوا ہے, اس پیالے کے اندر برف ہے, اور اس پیالے کی جو سائیڈیں ہیں, کپ ہے جیسے شیشے کا کپ ہوتا ہے یا چینی مٹی کا چائنا کا کپ ہوتا ہے, اس میں کریک آ جاتا ہے, اس مرینگ میں ایک کریک آ جاتا ہے تھوڑا سا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. وہ کریک جو ہے وہ بعض اوقات سردیاں آتے ہی ہیل ہو جاتا ہے, خود ہی آپس میں جڑ جاتا ہے, لیکن جیسے موسم تیز گرم ہوتا ہے تو وہ کریک ایکسپینڈ ہونا شروع ہوتا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ٹورینشل رینز کی وجہ سے یا کسی جیومورفک ایکٹیویٹی کی وجہ سے یا کسی گرمی کی شدت زیادہ ہونے سے وہ کریک بڑھ جاتا ہے. وہ کریک کے ایکسپینڈ ہونے سے جو پانی اس پیالے کے اندر موجود ہوتا ہے پگھلا ہوا, وہ ایک بہت میسو, اور نہ صرف وہ پانی ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر بولڈرز ہوتے ہیں, اس کے اندر برف کے بھی بڑے بڑے بولڈرز ہوتے ہیں, اور اس کے اندر پتھر کے بھی بڑے بڑے بولڈرز ہوتے ہیں ان گلیشیئرز کے اندر. تو وہ ایک بہت خوفناک چیز ہوتی ہے جو کہ اگر وہ بسٹ ہو جائے تو اس کو گلیشیئر لیک آؤٹ فال فلڈنگ کہتے ہیں, گلوف جس کو کہتے ہیں. تو وہ جب مرینگ پھٹتا ہے اور اس کے اندر سے اس فورس سے پانی نکلتا ہے اس پیالے کے اندر سے, تو وہ چونکہ اونچائی پہ ہوتا ہے, ہائٹ پہ ہوتا ہے, تو وہ بہت تیزی سے نیچے آتا ہے. یہاں پر بہت سارے جن کو کرٹیکل ہم کہہ رہے ہیں گلوف کی وجہ سے جن لیکس کو, وہ یہ ہے کہ ان کے نیچے گاؤں ہیں اور ان گاؤں میں لوگ رہتے ہیں اور انہوں نے اپنے گھر بھی بنائے ہوئے, اور وہ بعض اوقات وہ گاؤں 200 سال پرانے بھی ہیں, 100 سال پرانے بھی ہیں. اب جب لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ گلیشیئر پھٹ بھی سکتا ہے, تو بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو یہاں پر 10 نسلوں سے لوگ رہ رہے ہیں, یہ کبھی نہیں پھٹا. بٹ دس از اے ریئلائزیشن کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو گلیشیئرز انسٹیبل ہو گئے ہیں, ان کی تعداد بہت بڑی ہے پاکستان میں. تو ابھی ریسنٹلی 2 جگہ پر گلیشیئر لیکس پھٹی ہیں, لیکن بہت زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا. ایک تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا حسینی برج اس کے ساتھ بہہ گیا ہے, اور جو ہنزا میں ایک گلیشیئر لیک پھٹی, لیکن وہ چھوٹے سائز کی تھی. اس کے علاوہ بہت بڑی بڑی گلیشیئر لیکس بھی ہیں جن کے مرینگز میں کریک ہے, اور وہ کسی وقت بھی زیادہ ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے وہ پھٹ کے, اور وہ پانی جو ہے وہ ایک پاور کے ساتھ نیچے آ سکتا ہے. وہ اتنے بعض اوقات تو وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے نیچے جو منگلا تربیلا ڈیم تک وہ بولڈرز پہنچ سکتے ہیں. سو دس اے ویری ڈینجرس فینومینا. میں نے ایک چترال میں ایک دفعہ 2014 کی بات ہے, ایک گلوف فینومینا ہوا تھا, تو میں وہاں گئی تھی دیکھنے کے لیے. تو وہ پتھر جو
ग्लेशियर के अंदर से निकले थे वो इतने बड़े बड़े थे कि वो छोटे छोटे, मतलब आप यूं समझ लें कि वो चट्टानें थी, एंड पूरा रिवर बेड जो है उन पत्थरों ने, पूरा रिवर बेड उन चट्टानों से भर गया था, और रिवर का पूरा जो पूरी टेरेन थी रिवर की, पूरा रास्ता जो था उसका, वो उसने ऑल्टर कर दिया था, और मतलब उसकी जद में कोई चीज आके सलामत नहीं रह सकती। दे आर वेरी, यानी एटम बॉम्ब की उसके अंदर ताकत होती है, इतने वो खतरनाक होते हैं। और दूसरी चीज जो खतरनाक है वो क्लाउड बर्स्ट है। तो ये भी पाकिस्तान में 2 दफा अभी रिसेंट टाइम्स में क्लाउड बर्स्ट भी हुआ है, जिसकी वजह से एक जगह के ऊपर इतना पानी बरस जाता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, एंड क्रिएट्स सॉर्ट ऑफ फ्लडिंग, जिसके अंदर लोग डूब जाते हैं, डूब सकते हैं। सो ये पाकिस्तान इसलिए इसकी ज्यादा इम्पैक्ट में है कि जाहिर है कि इसका एक बहुत बड़ा माउंटेनस रीजन है, और माउंटेन्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज से उनके इकोसिस्टम इतने नाजुक होते हैं कि वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती हैं ओशंस के बाद। तो आई बी विद यू, आप कोई सवाल करना चाहे तो मैं जी बहुत शुक्रिया नौरीन, थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस, दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एज वेल। डॉक्टर फहद बात करना चाह रहे हैं, एंड देन फिर हम वापस मुख्तार साहब की तरफ चलेंगे। अगर किसी और ने बात ऐड करी है तो प्लीज पुट अप योर हैंड। फहद साहब आप प्लीज बात कर लीजिए। जी थैंक यू वेरी मच जी, आपको बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जी, और क्लाइमेट चेंज इतना ये ब्रॉड एरिया है बात करने का, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो सकती है। थोड़ी सी बातें हुई, डॉक्टर इमरान माय फ्रेंड, उन्होंने बात की, थोड़े से पेसिमिस्टिक लग रहे थे अप्रोच में, तो मैं थोड़ी सी उसके बारे में बात करना चाहूँगा। थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड, इट्स नॉट टू ब्रैग, बट ये है कि मैं UNFCCC के साथ भी उनकी जो मीटिंग्स है मैं अटेंड करता हूँ फॉर द लास्ट 5 years। लीस्ट डेवलप कंट्रीज का मैं एडवाइज़र हूँ, और IPCC, क्योंकि मेरा फिजिकल साइंसेस का बैकग्राउंड है, तो IPCC जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके साथ भी मैं एसोसिएटेड हूँ, उनके एक रिपोर्ट का ऑथर भी हूँ। अच्छा, ये जो बात हो रही थी अभी, पहले तो नौरीन साहब बहुत शुक्रिया, आपने जी बहुत इंफॉर्मेटिव बातें की हैं। इसमें यह है कि डेफिनेटली इस वक्त जो ग्लोबल एमिशन है वो फ्रॉम द टॉप ऑफ माय हेड तकरीबन 60 गीगाटन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट जो है वो जनरेट कर रही है पर ईयर, और जो लास्ट डेकेड है, प्रीवियस डेकेड, उसमें से उसने ज़्यादा किए हैं इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, जो लास्ट डेकेड थी, लेकिन जो उसका रेट जो है वो कम हुआ है। यानी कि जिस रेट पे वो इंक्रीज हो रही थी फ्रॉम 2001 टू 2010 वर्सेस 2011 टू 2020, उसका जो रेट जो है वो डिक्रीज हुआ है। एंड दैट इज अ टाइम 20 नहीं, उससे 10 साल पीछे आ जाए, लेकिन इट वाज प्री कोविड, उसका जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो कम हुआ है। अच्छा, उसमें साथ ये है कि जो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज हैं, ये IPCC की फाइंडिंग है कि जो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज हैं उनकी एडॉप्शन और उनका जो कॉस्ट है, एडॉप्शन का ट्रेंड पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है डिफरेंट ऑप्शंस का। सोलर विंड है, ऑफशोर विंड है, ऑनशोर विंड है, बैटरीज है, तो एडॉप्शन उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रेंड है, और जो उनकी कॉस्ट है उनका डाउनवर्ड ट्रेंड है ग्लोबल लेवल पे, ये देखा गया। अच्छा, उसके बाद ये है कि वी आर नॉट येट कमिटेड टू 1.5 डिग्री। मेरा पेरिस एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है, क्योंकि आर्टिकल 2 जो पेरिस एग्रीमेंट का, वो कहता है कि वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टू परस्यू एफर्ट टू कीप इट टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब ये है कि वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, तो दैट इज अनदर डिबेट, लेकिन ये है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसको पेरिस एग्रीमेंट टारगेट कंसीडर किया जाता है, और हम जिस पेस से एमिट कर रहे हैं इसी पेस से एमिट करते रहें तो हम 2035 तक हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हिट कर जाएंगे अलॉन्ग विद अनसर्टेनिटीज, और बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी 1.5 तक वर्ल्ड को रोकने के लिए हमें 2030 तक 50%, ऑलमोस्ट 45 to 50% हमारी एमिशंस कम होनी चाहिए। सो दिस डेकेड इज वेरी क्रूशियल, और ये इतनी बड़ी यानी कि है हम रिडक्शन करनी है, तो इसके लिए जो बहुत सिग्निफिकेंट एफर्ट्स जो है वो करनी पड़ेंगी कि हम ये कर लें।
یوکرین کا کیا تھا. میرا خیال ہے کہ یوکرین کا جو ایشو ہے میرا وہ اڈاپشن آف رینیوبل ٹیکنالوجیز کو زیادہ پش دے گا, کیونکہ انہوں نے ریئلائز کیا یورپ نے, آلدو ان کا نیجر ریئیکشن تو یہ ہوا ہے کہ وہ کول پہ کر رہے ہیں, یعنی کہ کول کی پرائسز جیسے بڑھی ہیں, ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوئی ہے, لیکن وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ انرجی اٹانومی چاہیں گے, تو وہ اس کے لیے بھی وہ اس طرف جو ہے وہ آ رہے ہیں. یعنی کہ اور ایک چیز اور ہے کہ اگر آپ ٹاپ 20 کنٹریز دیکھیں, بلکہ یہ جرمن واچ کا انڈیکس ہے کیونکہ اس میں ولنریبلٹی بھی شامل ہوتی ہے, تو آپ کو شروع میں سارے ڈیولپنگ کنٹری ملیں گے جو کہ ولنریبل ہیں کلائمیٹ چینج سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیولپ کنٹری ہے وہ ریزیلینٹ ہے اور وہاں اویئرنیس بھی بہت زیادہ ہے. کئی یورپین ملکوں میں جو الیکشن کیمپینز کے دوران جو کلائمیٹ چینج ہوتی ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے. میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا جو پہلا پریزیڈنشل آرڈر تھا when he came to وائٹ ہاؤس, وہ یہ تھا کہ واپس جانے کا, جو کہ ٹرمپ کے دور میں واپس نکل رہا تھا. اچھا, اب جو کاپس ہوتی ہیں اس میں گریٹا آتی ہے, یعنی سول سوسائٹی جو کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہیں ان کا رول بہت بڑا ہوتا ہے. گریٹا تھنبرگ کے ساتھ ٹینز آف تھاؤزینڈ آف پیپل ہوتے ہیں وہاں پہ ہر سال جب وہ آتی ہے, تو وہاں پہ ریئلائزیشن بہت زیادہ ہے. تو وہاں سے تھوڑا سا آپ کو آپٹیمزم ملتا ہے کہ دنیا اس چیز کو سیریسلی لے رہی ہے. ٹرانسفر کرنا فرام ڈیولپ ٹو ڈیولپنگ کنٹری, ٹھیک ہے, دیٹ از پر ایئر. وہ آلدو انہوں نے بھی 100 بلین کو ہٹ نہیں کیا, بٹ دے آر اراؤنڈ 75 to 80 بلین ڈالر جو کہ انہوں نے ٹرانسفر کیے ہیں. یہ بھی علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ وہ کس طرح ٹرانسفر ہونے ہیں. کیا جو پہلے فنڈنگ آ رہی تھی ڈیولپمنٹ فنڈنگ جس کو ہم کہہ رہے تھے, کیا وہ اب ٹرانسلیٹ ہو جائے گی انٹو کلائمیٹ چینج فنڈنگ. سو دیٹ از اندر ایشو, بٹ the money is there for grab. تو وہ اس چیز کے لیے ہم اس ساری چیزوں پہ اگری کر رہے ہیں کہ ہمارا کوآرڈینیشن ود ان کنٹری, انٹرا کنٹری کوآرڈینیشن کو مضبوط ہونا چاہیے, لیکن اس میں یہ اینگل ہونا چاہیے کہ ہم اس منی کو ٹارگٹ کریں. بنگلہ دیش جو ہے وہ اس منی کو کافی ٹارگٹ کر رہا ہے. ان پہ مجھے سٹیٹس نہیں میرے ذہن میں اس وقت, لیکن وہ کافی اس کو وہ یہ جو ہے کلائمیٹ فائنینسز جو ہے وہ اس میں وہ لے کے, اور ابھی گریجویٹ بھی ہونے لگا, وہ لیسٹ ڈیولپ کنٹریز سے مڈل انکم کنٹریز کی طرف جانے لگا. سو دا پوائنٹ از کہ جیسے میں نے پہلے اپنی انٹرونشن میں کہا تھا کہ ہمیں اس کی طرف ایفرٹ کرنی چاہیے اور وہ انٹیگریٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی آن گراؤنڈ اگر ہم ریسرچ کریں گے, ہم ایون کہ ریسرچ انسٹیٹیوٹس اور جو پریکٹیشنرز ہیں ان میں کولیبریشن کریں گے. آف کورس یہ ساری چیزیں تو گورنمنٹ کی طرف سے آنی ہے, ویدر اٹ از لوکل, پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ. لیکن یہ ہے کہ ہم ایز سول سوسائٹی اس میں کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں نالج شیئرنگ کے حوالے سے. جیسے آپ کا ہے پوائنٹ, یہ جو آپ نے یہ جو ہاؤ ٹو سے ویبینار جو آپ کروا رہے ہیں, اس سے کافی ہمیں انفارمیشن ملی ہے. اس طرح کے ہمارے زیادہ ہونے چاہیے, اور ہمیں گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا چاہیے کہ وہ جو کوآرڈینیشن ہے اس کو انشور کریں, کیونکہ کلائمیٹ چینج ڈیولپمنٹ کا ایک انٹیگریٹڈ پارٹ ہونا چاہیے. ہر ڈیولپمنٹ کے جو جو انیشیٹیوز ہیں اس میں کلائمیٹ چینج ہونا چاہیے. اوکے, تو کوئکلی ایک میں دوسری بات کروں گا کہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس جیسے ابھی بتائے گئے ہیں. کلائمیٹ چینج اپنے آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے مینیفیسٹ کرتی ہے ہر دفعہ, ٹھیک ہے. 2010 کا جو فلڈ آیا تھا وہ مڈ لیٹیچیوڈ سرکولیشن سے ریلیٹڈ تھا. وہ یعنی کہ اٹس ہارڈ ٹو ڈیفائن مڈ لیٹیچیوڈس, یعنی کہ ایک سرکولیشن ہوتی ہے ٹاپ آف دا ایٹماسفیئر میں, وہ وہاں پہ آ کے اسٹیگننٹ ہو گئی تھی ناردرن پاکستان کے ناردرن ایریاز میں, اور وہ بھی کلائمیٹ چینج کا اس کا فیکٹر ہے جو وہاں پہ آ کے وہ بیٹھ گئی تھی آ کے, اور اس کی وجہ سے پھر ہمارے پاس یہ ہوا تھا, وہ پورے نارتھ سے ساؤتھ تک ہم نے فلڈنگ دیکھی تھی. اچھا, اب 2015 کی جو ہیٹ ویو تھی وہ کراچی کی, وہ بھی ایک اپنی طرح کا ایک انوکھا سا ایک میٹرولوجیکل ایونٹ, ویدر ایونٹ ہوا تھا. ایک لو ڈیولپ ہو گیا تھا کراچی کے اوپر اور اس عربین سی کے اوپر. اس نے ساری جو بریز ہوتی تھی فرام اوشن ٹو لینڈ, اس نے وہ سٹاپ کر دی تھی, ٹھیک ہے. اب یہ جو مارچ اور اپریل کا ہوا ہے ہیٹ ویو آئی, انپریسیڈنٹڈ ہیٹ ویو ہے, ایک اسٹڈی ہوئی ہے اس میں
ऑथर्स थे, ऑक्सफोर्ड से थे, कैम्ब्रिज से थे, यूएस के थे, इंडियन भी थे, और इत्तेफाक से मैं भी उसका को ऑथर था उस स्टडी का। उस स्टडी ने कहा कि 30 टाइम्स ये जो मार्च और अप्रैल की हीट वेव आई है पाकिस्तान इंडिया पे, 30 टाइम्स क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ज़्यादा लाइकली हुई है, यानी कि इसकी यानी 30 टाइम्स इसका ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी रेशियो थी इसकी वो इंक्रीज की है। अच्छा, ये चीज़ें जो है ये सारा कुछ जो है ये हमारा क्लाइमेट रेशनल बनाने के लिए ये हेल्पफुल होगा। तो सॉरी फॉर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई स्टॉप हियर। नहीं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहद, आपने बहुत आसान अल्फाज में साइंस भी हमें थोड़ी एक्सप्लेन की, नौरीन ने भी हमें साइंस को ज़रा आसान अल्फाज में ज़ूद हज़म बना के हमें दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस थिंग। जी मुख्तार साहब, आपकी तरफ वापस आते हैं, आपके पास कुछ कमेंट्स हैं। आफिया आपके पास, सॉरी मैं एक मिनट, मोहम्मद कलीम शाह साहब हैं, ही वांट्स टू से समथिंग एंड देन फिर मुख्तार साहब आपके पास हम वापस आते हैं, आफिया के पास वापस आते हैं। जी मोहम्मद साहब आप बात कीजिए प्लीज। एक तो बड़े ज़बरदस्त मौके पर आपने इस टॉपिक पे गुफ्तगू की है। एक तो हम मुख्तलिफ जगहों पर बड़े सैलाब की सूरत हाल से दो चार हैं, और फिर ये जो क्लाइमेटिक वेरिएशंस हैं उनको भी हमने देखा है कि बीच में बहार का मौसम आता था फरवरी मार्च में, तो अब की बात वो हमने साउथ पंजाब में तो नहीं देखा। मीन्स सर्दी जो थी वो खत्म हुई और फिर गर्मी शुरू हो गई, और वो जो हमने सोचा हुआ था कोई 1 एकड़ पे बाग लगाने का, और फिर कुछ और भी पौधे थे जो फलदार फिर और सायादार और फिर जानवरों के चारे के लिए, तो वो बीच में मौसम ऐसा आया ही नहीं कि जो 15-20 दिन होते थे तो वो हम इस पर लगा दें, इसके बाद हम अगस्त में लगाए। तो बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो मेरे जैसे जो आम बंदे हैं, जो देहातों में रहने वाले लोग हैं, वो तो डेफिनेटली इस तरह की जो वेरिएशंस हैं, क्लाइमेटिक वेरिएशंस हैं या वेदर कंडीशंस की वेरिएशंस हैं, उनसे तो काफ़ी असरअंदाज होते हैं, मुतासर होते हैं। जहाँ तक दूसरी हमने अभी बात की सैलाब के हवाले से, तो लेकिन हमारे पास तो एक तो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क मौजूद है ना। अगर हम अपने जो एक गाइडिंग टूल के तौर पर हम आमतौर पर लेते हैं जो प्रैक्टिशनर्स हैं डिजास्टर्स पे, सिंडाई फ्रेमवर्क फॉर DRR को अगर हम देखें तो उनमें 3-4 तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। हमारी कमिटमेंट भी है एज अ गवर्नमेंट, और फिर हम अगर अपना स्ट्रक्चर्स को देखें, जैसे अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर्स रिस्क मैनेजमेंट है, या जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, हमारे अपने जो DRM प्लान्स हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। स्ट्रक्चर्स देखें, NDM में है, PDM है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DDM में है, फिर कोऑर्डिनेटर्स हैं। अच्छा, ये मतलब देखने में तो बड़ा ज़बरदस्त एक स्ट्रक्चर है, लेकिन हमारे एक कोलीग ने भी जैसे बात की, तो हम देखें तो जो ग्रास रूट साइड है, यूनियन काउंसिल लेवल है, विलेज लेवल है, हैमलेट टाउन्स हैं, तो वहाँ में कोई स्ट्रक्चर नहीं नजर आता। हालांकि जो अर्ली रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं होती है, वो तो उस यूनियन काउंसिल के, उस मौजे के, उस बस्ती के लोग होते हैं। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है या DRM है, उसको थोड़ा बहुत तो जो इंडिजिनस नॉलेज है उसको तो वो समझते हैं, लेकिन उनकी जो कनेक्टिविटी है, जो ठीक मालूमात लेना है, वो उनकी कनेक्टिविटी जो हमारे सेंटर्स हैं इंफॉर्मेशन देते हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो सेल्स हैं या मीडिया है, जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, तो उसमें काफ़ी गैप होता है जो नुकसान का भी बायस बन जाता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिनमें हमें एक तरह से कनेक्टिविटी नहीं नज़र आती आम लोगों में, और फिर जो हमारे नेशनल और फिर इंटरनेशनल जो फ्रेमवर्क्स हैं, हमारे कमिटमेंट्स हैं, और इवन रिसोर्स मोबिलाइजेशन है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है और फिर आगे तक थोड़ी कम होती है। अच्छा, फिर जो दूसरी एक चीज़ है वो ये है कि हम सर माजरत के साथ आप किस इलाके से ताल्लुक है, थोड़ा तारुफ करा दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है, मोहम्मद कलीम शाह। मैं मुजफ्फरगढ़ से हूँ, साउथ पंजाब में। जी, या इतना या कुछ और तारुफ में? मैं इतना सिर्फ इलाका जानना चाह रही थी कि जहां आपको अर्ली वार्निंग का सिस्टम नहीं है, क्योंकि पंजाब में, बहरहाल आप बात खत्म कीजिए फिर। अगर मैं देखूं तो जो हमारी प्रोन टू फ्लड डिजास्टर यूनियन काउंसिल्स हैं वो आपको बिल्कुल चनाब की आखिरी जगह से आप देख लें, अलीपुर के बिल्कुल सुनक्की, और सुनक्की से आप पीछे चलते हैं, 20,000 है, बकैनी है,
शाहजहान का इलाका आता है, फिर नए साक है, कांगा है, फिर आप आगे आ जाएं, मतलब एक पूरी बेल्ट है ना, अब सिंध पे चले जाएं, जनाब पे चले जाएं, तो वो तो एक बिल्कुल क्रॉसिंग बेल्ट है ना, वो तो कोई मेरे ख्याल में कोई 30 से ज्यादा तो यूनियन काउंसिल्स हैं जो बराह रास्त उनकी इफेक्ट होती हैं। तो मैं बुनियादी तौर पर किसी एक यूनियन काउंसिल की नहीं बात कर रहा, मैं तो पूरे रिवराइन बेल्ट की बात कर रहा, तो उसमें ये जो इश्यूज हैं। तो उनमें जो दूसरी एक चीज़ है वो हमारा जब डिजास्टर्स आ जाते हैं तो उन पे हम रिस्पांस पे, रिकवरी पे काफ़ी चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अच्छी चीज़ें हमें करना चाहिए, लेकिन यही हमारा फ्रेमवर्क एंड फ्रेमवर्क में बिल्कुल क्लियर बताता है कि अगर हम प्रिपेयर्डनेस पे एक हिस्सा लगाते हैं तो हम रिस्पांस में, रिलीफ में और उन पे जो डैमेजेस हैं उन पे 2 हिस्से हम बचा सकते हैं। तो ये हमें एक तरह से डिस्कनेक्टिविटी नजर आती है। मीन्स जो एक बड़ी सतह की चीज है वो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, उनको कंट्रोल करना, तो वो एक तरह से में एक नेशनल लेवल पर और इवन ग्लोबल लेवल पर सोचने की चीज है। लेकिन जो उसके जो इफेक्ट हैं, जो क्लाइमेटिक चेंजेस के जो इफेक्ट्स हैं, वो तो डायरेक्टली आम लोगों तक पहुंच रहे होते हैं, हालांकि वो उसके इतना जिम्मेदार नहीं। तो अब यह है कि हम हमारे जो मिनिस्ट्रीज हैं या हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो प्रिपेयर्डनेस पे हम कितना किस हद तक मोबिलाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को, या जो हमारे एनजीओ सेक्टर है, दूसरे फंडिंग पार्टनर्स हैं, तो हम कैसे उनको मोबिलाइज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को, ताकि वो जो प्रिपेयर्डनेस है वो वेल कोऑर्डिनेटेड हो। तो जस्ट मेरा ये एक ओपिनियन था, क्योंकि बड़ा जबरदस्त मौजूद आपने चुना था, और फिर CPDI का तो मतलब एक तरह से रिसर्च में तो नाम है, तो वो था कि हम चले इस फोरम पे हम देखें कि वो हम अपनी आवाज को हम कैसे उस लेवल तक ले जा सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, इस पे बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। इजाजत हो जी 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 थोड़ा सा मैं जी जी जरूर। एक बात बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है, लेकिन एक बात मैं वाजे कर देना चाहती हूँ कि 2 किस्म के फ्लड्स होते हैं। एक तो फ्लड है रिवराइन फ्लड, उसकी तो देखें प्रिपेयर्डनेस का जो सीधी सी बात है कि उसके जो टेरेन है, उसकी जो इनंडेशन मार्क्स हैं, उसका जो गुजरगाह है, वो तो सदियों से लोगों को पता है ना। और अभी रिसेंटली भी जो PDMA ने आज से 4 साल पहले जो पूरे पंजाब की नए सिरे से मार्किंग की है हाईएस्ट इनंडेशन पॉइंट्स तक, और उन पूरे इलाकों में जहाँ रिवराइन फ्लड्स का वो होता है एनुअल, यानी होता है, जाहिर है हर साल इतना बड़ा फ्लड नहीं आता, लेकिन एक हाईएस्ट इनंडेशन मार्क होता है जहां पर 150 इयर्स का या 100 इयर्स का की मार्किंग होती है कि मैक्सिमम पानी कहां तक जा सकता है। तो उसको हाईएस्ट इनंडेशन मार्क जो है वहां तक उन्होंने मार्किंग करके, और उनके तो इलाके के लोगों के मोबाइल नंबर्स और वो सारा अर्ली वार्निंग को उनके साथ कनेक्ट किया था। अब मुझे नहीं पता कि मुजफ्फरगढ़ में जिस इलाके की आप बात करें, मैं इसीलिए पूछ रही थी कि उसमें ये सिस्टम क्यों नहीं इन प्लेस हुआ, जिसके अंदर मस्जिदों में ऐलान भी शामिल थे, जिसके अंदर सारा कुछ शामिल था। तो एक तो वो रिवराइन फ्लड है, और जिस तरह डॉक्टर फहद अभी बात कर रहे थे ना 2010 के फ्लड की, तो 2010 का फ्लड एक बिल्कुल मुनफरिद फ्लड था। इंडस में और चिनाब में जो फ्लड आया था उसमें उसकी जो डिफरेंस है बाकी आजकल के रिवराइन फ्लड से, वो मैं आपको बता देती हूँ कि इंडस का फ्लड जो जहां साउथ पंजाब से नीचे पानी बेकाबू हो गया था, वो खाली रिवराइन फ्लड नहीं था। वो पानी जिस वक्त मैनेज नहीं हुआ मियांवाली से लेके और तौंसा तक, मियांवाली से लेके तौंसा तक जो रिस्पांस टाइम था वो 72 घंटे था। जब पानी मियांवाली से चला उस वक्त तौंसा के ऊपर वार्निंग दे दी गई थी। तौंसा के जो गेट्स थे, तौंसा बराज के, वो पूरी तरह सही ऑपरेट नहीं हुए थे, जिसकी वजह से वो पानी, और उसके ऊपर जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट रूड अवेकनिंग जो है वो मौजूद है, मेरे पास भी है, और उसके लिए एक हाई लेवल का जुडिशल कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट मौजूद है। वो गेट्स जब सही ऑपरेट नहीं हुए थे तो पानी जो है वो बेकाबू होके नहरों में चला गया था, और उन नहरों को ब्रीच करता हुआ, जिसके अंदर मेन कादराबाद थी, मेन टीपी कनाल थी, मेन बहुत सारी कनाल थी, मैंने इसके ऊपर बहुत सारा मवाद लिखा भी था। वो पानी उन इलाकों में गया था नहरों के जरिए जो रिवराइन फ्लड के इलाके नहीं थे। अच्छा, वहां पर तो अर्ली वार्निंग का कुछ सिस्टम था, वो रिवराइन फ्लड नहीं था, वो एक डिजास्टर हुआ जो कि
बेशक बारिशें ज्यादा हुई थी लेकिन पानी की मिस मैनेजमेंट की वजह से, दरियाओं की मिस मैनेजमेंट की वजह से that riverine flood was converted into a mega disaster at मुजफ्फरगढ़ तौनसा, जहां पर से वो पानी पूरे इलाके को नहरों के साथ ब्रीच करता हुआ, हत्ता कि वो फॉर द फर्स्ट टाइम इन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स जो बीच में दुआबा होता है ना, दो दरियाओं के बीच में जो जगह होती है उसको दुआबा कहते हैं, दुआबे के अंदर चनाब और इंडस का पानी मिक्स हो गया, यानी एक तरफ से चनाब का पानी और इंडस का पानी वो आपस में दरिया मिल गए, इतना बड़ा वो फ्लड बना. बट दैट वाज नॉट अ रिवर. अब जो पानी आ रहा है, आप कहते हैं अर्ली वार्निंग, क्या लोगों को रिवराइन फ्लड के इनंडेशन मार्क्स का नहीं पता? वहां के रहने वाले लोगों को अर्ली वार्निंग आती है. अर्ली वार्निंग मेट डिपार्टमेंट भी जारी करता है, अर्ली वार्निंग पीडीएमएस भी जारी करते हैं, अर्ली वार्निंग आपकी मसाजिद से भी ऐलान होते हैं. लोग अपनी जगह छोड़ने पे तैयार नहीं होते, इसका क्या किया जाए? अच्छा, इसके ना अगर मैं देखूं तो अभी वर अर्ली रिस्पॉन्डर्स, ये जो हम 2010 की बात करें, 4 अगस्त को मुजफ्फरगढ़ में जो जब हेड मोहम्मद वो अब्बास वाला बांध जब टूटा था और वो पानी आया था, तो मैं मुजफ्फरगढ़ शहर में रहता हूँ, ऐलान हो गया था मुजफ्फरगढ़ शहर खाली कर दें, सारे लोग चले गए थे, बिल्कुल वीरान हो गया था पहली बार मुजफ्फरगढ़. मुझे अपने घर वालों को अपने गाँव भेजना पड़ा. जब वहाँ गाँव में वो गए, मुजफ्फरगढ़ बच गया, गांव में सैलाब आ गया. अच्छा, अब जो वो 2010 तो बहुत बड़ा सैलाब था ना, वो मतलब हमारी सोच से कुछ ज्यादा था, लेकिन उसके अंदर जो था जो हेडवर्क्स को खोलना बंद करना जबरदस्त एक सही फाइंडिंग है, हमारी ऑब्जर्वेशन है. बंद ऐसे गैर कानूनी बंद बनाना, फिर उनको तोड़ना, या फिर इवन ना तोड़ने पे डट जाना, और फिर जो पिछले जो नीचे के इलाके हैं उनका डूब जाना, मतलब ये बहुत बड़ा फिनोमिना है. बट इसमें जो चीज करने वाली है, यहाँ जो हम कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें, जो हमारी पीटीएम में है उसने बड़ा जबरदस्त काम किया था, जो जियोलॉजिकल सर्वेज किए थे, कौन कौन बंदा एक एक घर गए थे जो प्रोन टू फ्लड डिजास्टर्स थे, उनकी उन्होंने वो देखा था, उसको लैटिट्यूड आई थिंक सो कहते हैं ना, वो सतह जमीन से कितना ऊंचे हैं, कितने गहरे हैं, घर घर जाकर उन्हें उनकी वो लिखे थे, डाटा भी लिया था, फोन नंबर भी लिए थे. आपको याद होगा अर्ली वार्निंग के लिए मोबाइल कंपनियों के फोन नंबर, मोबाइल कंपनियों से भी मैसेज आने थे, वो भी आते हैं. लेकिन वो जो चीज है वो इस बार तो नहीं हुई, क्योंकि मैं खुद उसमें रजिस्टर्ड था, लेकिन मुझे अब की बार तो कोई इस तरह की चीजें नहीं आई. लेकिन जो चीज कहने वाली है बुनियादी तौर पर ना, वो कहने वाली ये है कि ये ऐसी चीज है जो एक तो हमारी जो गवर्नेंस है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए, डिस्ट्रिक्ट और उससे ऊपर वाली गवर्नेंस, वो किसी ना किसी हद तक हमें फॉल नजर आती है. लेकिन उनकी रसाई तो वहां तक तब होती है ना, जब या तो आपको जाना पड़ता है हेलीकॉप्टर के जरिए और फिर क्रैश हो जाते हैं, या आपको रास्ते नहीं मिलते तो आप जहां तक रास्ते मिलते हैं वहां तक रिस्पांस कर सकते हैं, जहां तक आप जा ही नहीं सकते तो आप कहाँ वहाँ डैमेज और हीट असेसमेंट भी नहीं कर सकते, रिस्पांस भी नहीं कर सकते. अगर हम देख लें तो ये वो सिनेरियोज हैं जो हमें रियल टाइम में देखने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं. लेकिन अगर हमारे लोग जो है वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, वो जो हमारे कैंप्स हैं, वो कैंप में वो बेसिक फैसिलिटीज मौजूद हैं, जिनमें प्राइवेसी की भी चीज़ें हैं, वाटर सैनिटेशन की भी चीज़ें हैं, जो फूड की भी चीज़ें हैं. हमारी कंटीजेंसी प्लानिंग बेसिकली इस तरह की है कि वो सफिशिएंट है. तो वो मेरे ख्याल में ये अगर हमारा निज़ाम रेगुलेट हो जाता है तो हम ये जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हैं जो हमें डिजास्टर्स और स्पेशली फ्लड डिजास्टर की सूरत में फेस करने पड़ते हैं, तो हम उनसे बच सकते हैं. अगर 2010 की अगर एग्जांपल है तो उससे हम थोड़ा सा आगे हैं. 2013 और 14 में चिनाब की बेल्ट में जबरदस्त सैलाब था, उस पर कुछ हमने असेसमेंट भी की. अच्छा, अब जुल्म क्या हुआ? जुल्म ये हुआ कि जब हमने गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, बहुत से और लोग भी गए कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब हम डिक्लेयर तो तब कर सकते हैं जब 50%, 60%, 70% डैमेजेस हों, लोग इफेक्ट हों, वो इवैक्यूएट डिस्प्लेसमेंट हो, तो तब हम वो कर सकते हैं. मतलब हम ये देखते रहते हैं, अगर वो 49% भी है इफेक्ट्स हैं, डैमेजेस हैं, डिस्प्लेसमेंट है, तो हम इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर कर सकते. इसलिए नहीं कर सकते कि वो 50% से ज्यादा नहीं है. अच्छा, और ये चीजें हैं जो गवर्नेंस की चीजें हैं.
اب میں خود کو اگر دیکھوں تو ہم فلڈ کے ایریا سے فلڈ کے آنے کے بعد جو ڈکلیئرڈ سیفر پلیسز ہیں, جہاں جو ڈکلیئرڈ کیمپس ہیں, وہاں ہم کیوں نہیں جاتے؟ سیدھی سی بات ہے, وہاں آپ کے 4 کمرے ہیں, ایک سکول کو آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, 4 اس میں کمرے ہیں, جس آبادی میں وہاں پہ آنا ہے وہ 2000 میں آنا ہے. اچھا, پھر آپ کی وہاں کیمپنگ نہیں ہے, وہاں پانی کی سہولیات میسر نہیں ہے, خوراک کی نہیں سہولیات میسر, جانوروں کا چارہ نہیں میسر. تو بنیادی طور پر یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کی انڈیجنس پریکٹسز ہیں, رشتہ داروں کے یہاں چلے گئے, کسی ٹیلے میں چلے گئے, تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو جو ایک طرح سے وہ کسی نہ کسی طرح سے مینج تو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, بٹ ہم اس کو اس سے کہیں بہتر طور پر ہم اس کو پلان کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے جو ہمارے ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ پلانس ہیں ان میں ہم جو کمیونٹی لیول کی جو فیڈ بیک ہے ہم اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں, ان کا جو ایکسیسیبلٹی کو دیکھتے ہیں, فیسلٹیز کو دیکھتے ہیں, تو ہم ان اثرات کو جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہیں ہم ان کو زیادہ بہتر طور پر کر سکتے ہیں. لیکن جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی یہ جو پلاننگ اور پھر ان کی ایگزیکیوشن لیول ہے اس میں جو عام لوگ, میرے جیسا جو بستی میں, محلے میں, گلی میں بیٹھا ہوا بندہ ہے, اس کی بھی رائے سنیں, ان کے جو انفراسٹرکچر ہے اس میں ان کو گائیڈ کریں تک وہ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر ہو. وہ جو عمارتیں بناتے ہیں وہ پہلے تو تھلے اونچے کر لیتے تھے, اب تھلے اونچے اس لیے نہیں کرتے کہ جو پہلے فلڈ فریکوینسی تھی وہ کمپیریٹیولی زیادہ تھی بعض جگہوں پہ, اور بعض جگہوں پر جو تھی وہ کم تھی. جہاں وہ فلڈ فریکوینسی زیادہ تھی تو وہاں انہوں نے تھلے اونچے کر لیے, جدھر فلڈ فریکوینسی کم تھی وہاں انہوں نے نہیں کیے. لیکن اب جو آتے ہیں ٹوٹتے ہیں, جیسے 13 کی ہم نے بات کی, 14 کی بات کی, اس سے پہلے 10 کی بات کی, ابھی اگر ہم راجن پور والی سائڈ پہ چلے جائیں تو روز کو انہوں نے تباہی وہاں پھیلائی ہے, وہ اس طرح سے ہے. پھر اب مطلب جمہوری طور پر تو ایسی چیزیں نا جن کو ہم نے ہماری جو نیشنل پروونشل اور جو لوکل کمٹمنٹس ہیں, ڈسٹرکٹ لیول کے کمٹمنٹس ہیں, وہ ہم اس کو اگر اس طرح سے رسپانس کرتے ہیں تو ہم لوگ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کریں گے تب جب ان کو گائیڈ کیا جائے گا, اور اس کے پیچھے ریسرچ جو ہے وہ کمیونٹی لیول تک بھی موجود ہوگی, جس میں وہ اپنی کہ اگر اتنے لیول کا فلڈ آتا ہے تو وہ ان کے کون کون سے علاقے زیر آپ آ سکتے ہیں. تو جی کلیم صاحب, جی کلیم صاحب بہت شکریہ, بہت امپورٹنٹ پوائنٹس. ہم میرے خیال میں فلڈس پہ کسی وقت ایک اور اسپیس بھی کر سکتے ہیں جو صرف فلڈ سے متعلقہ ایشوز پہ ہو, لیکن بہت ہی ریلیونٹ پوائنٹس ہے. یہ بھی ظاہر کلائمیٹ چینج سے متعلق پوائنٹس ہیں. اب ہم تھوڑا اس کو کلوز کرنے کی طرف بھی آگے بڑھتے ہیں, کافی تقریباً 1.5 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. عافیہ صاحبہ, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ اب ہم ایک لاسٹ راؤنڈ آف کمنٹس لے لیں. جی بہت شکریہ. میرے خیال میں تو بڑی سیر حاصل بحث ہوئی ہے, اور یہ آپ کے جو ٹاپک ہے اس سے کہیں زیادہ چیزوں کا احاطہ کیا آپ کے اس ڈسکشن نے, جو کہ اچھی بات ہے کیونکہ جو باتیں ہوئی ہیں انہوں نے ایکچولی وہ کانٹیکسٹ دیا ہے جو کہ کلائمیٹ چینج, ڈیزاسٹر اور لوکل ریسپانسز کے حوالے سے ہے. ہمارے جو دوست مظفر گڑھ اور جو جیکوب آباد سے ہیں, میرے خیال میں یہ وہ لیول ہے جب آپ لوکل رسپانسز کی بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتے ہیں, یہ کمیونٹیز کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور اسی لیول پہ وہ رسپانس جب تک نہیں رسپانس انیبل نہیں کی جائے گی تو ہم ان چیزوں کے ساتھ جو ہے جو ہمیں کوپ کرنا ہے وہ ہم نہیں کر پائیں گے. تو اس کے لیے میں تو آئی نو آئی ایم بگننگ ٹو ساؤنڈ لائک اے بروکن ریکارڈ, کیونکہ میرے نظر میں ایسینشل ہے لوکل گورنمنٹ میکنزمز کا ان پلیس ہونا اور ان کا فعال ہونا, کیونکہ جو امپیکٹس ہیں وہ مختلف لوگوں پہ مختلف امپیکٹس ہیں. آپ ایک براڈ برش سے کوئی کسی قسم کے سولوشنز کو نہیں ڈال سکتے. کسی علاقے میں لوگوں کو کسی ایک اور ہیلتھ کے ایشو زیادہ ہوں گے, کسی اور جگہ مائگریشن کی وجہ سے وہ پورا ان کا سوشل نیٹ ورک تباہ ہو چکا ہوگا, اس کو ڈیل کرنا ہوگا, ان کے ایجوکیشن کے, ان کے ہیلتھ کے سیٹ اپ, ان کے لائیولیہوڈز وغیرہ کو دیکھنا پڑے گا. کہیں آپ ڈیزاسٹر کے رسپانس کر رہے ہوں گے, سو دیز آر دیز بلڈنگ بلاکس آف اے لارجر رسپانس, اور وہ اس کے لیے جو آپ کے پیرامڈ کا نیچے بیس ہے جب وہ نہیں ہوگا تو آپ پھر وہی ہوا میں معلق رسپانس جو ہے اس کو آپ صحیح سے امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے. سو آئی ووڈ ارج ایوری بڈی, یہاں بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں اور بہت یہاں پہ
मेरे ख्याल में वो लोग हैं जिनके शायद बात अरबाब इख्तियार तक भी जाके पहुंचे। तो प्लीज इस किस्म की बातों को आप वहां तक भी पहुंचाएं और इस पे आवाज अपनी उठाएं कि हमें लोकल गवर्नमेंट को इनेबल करने, एम्पावर करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत वल्नरेबल मुल्क है और इस वल्नरेबिलिटी का मुकाबला करने के लिए हमें गवर्नेंस के जो बेस स्ट्रक्चर है उसको कायम करना है। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आफिया साहिबा। जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, जैसे मैंने शुरू में भी ये बात की थी कि लोकल गवर्नमेंट्स जो हमारे यहाँ जिस तरह से इनफेक्टिव रही हैं या इनफेक्टिव हैं, और जब हम उनके लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को भी देखते हैं तो उसमें इस तरह के मैकेनिज़म्स एडिक्वेटली प्रोवाइडेड नहीं हैं। उनका रोल जो है इस तरह के डिज़ास्टर्स की मैनेजमेंट के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से वो सही तरह से एक्नॉलेज्ड नहीं है। हम वही 60s 70s में जिस तरह से लोकल गवर्नमेंट के लॉज बनाए जा रहे थे, मोर और द लेस उसी फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं, और उसी के अंदर थोड़ी सी पावर स्ट्रगल होती है कि कौन सी पावर्स फेडरल लेवल पे और कौन से फंक्शंस प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल नहीं, प्रोविंशियल लेवल पे, और कौन से फंक्शंस लोकल लेवल पे होने चाहिए। तो जिसमें ये जो नए चैलेंजेस हैं, हमारे रिलेटिवली नए चैलेंजेस हैं, इनको रिस्पॉन्ड करने का एक कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म उसमें नहीं दिया जाता। अब इसमें जो इफेक्टिव रिस्पांस, आप बिल्कुल सही फरमाया आपने, वो लोकल लेवल पे ही हो सकता है कि जब एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट मौजूद हो और वो एक कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म प्रोवाइड करें। अभी हमारे यहाँ टिपिकली ये होता है कि वो डिप्टी कमिश्नर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और पटवारी वगैरह का ये सिस्टम मोबिलाइज किया जाता है। लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं उसमें बिल्कुल ही साइड लाइन रहती हैं, और जाहिर है कि वो उनको उस तरह से इस्टेब्लिश किया ही नहीं गया, इलेक्शंस नहीं होते रेगुलर, वो सारा कुछ। इसमें मैं एक चीज़ ये भी ऐड करना चाहूँगा कि ये बात सही है, जैसे नौरीन साहब ने फरमाया कि सदियों से लोग उन एरियाज़ में रह रहे हैं, उससे वाकिफ़ हैं, और उनको पता है कि बड़ा फ्लड आए तो कहाँ तक पहुँचता है, और रिलेटिवली छोटे या मीडियम लेवल फ्लड्स हों तो उनका क्या इम्पैक्ट होता है। अगरचे इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा उनकी इस बात पे कि कुछ जो फिज़िकल कंटूर्स बदल रहे हैं। एक तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन है जो इन एरियाज़ में की गई है, और वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, उसका कोई रेगुलेशन नहीं है, और इसका रेगुलेशन भी अगर कोई प्रोवाइड कर सकता है तो वो एक लोकल गवर्नमेंट का एक अच्छा निज़ाम ही कर सकता है, जो रूरल एरियाज़ को भी कवर कर रहा हो, अर्बन एरियाज़ को भी कर रहा हो। अच्छा, अब उसकी वजह से ज़ाहिर रुकावटें पैदा होती हैं, और जो उसका फेल्ट इम्पैक्ट है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह से हो जैसे आज से 50 साल पहले होता था। अब शायद वो ज़्यादा सीवियर होता है, क्योंकि उसमें रुकावटें आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आती हैं, और वो जब उसके नतीजे में नुकसान भी ज़्यादा होता है। फिर इसी तरह से जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बनाया गया है, अगर वो फ्लड एरियाज़ के उस ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को सामने रख के और थिंक थ्रू करके और PC1 से अप्रोप्रिएटली ना बने, तो फिर वही है कि वो रोड्स बनती हैं और अगले फ्लड में फिर टूटती हैं, और फिर वो एक बैरियर भी बन जाती हैं फ्लड्स के पानी के रास्ते में। अच्छा, फिर ये हुआ है कि जो बहुत सारे ब्रिजेस बनाए गए हैं और उसके साथ साथ बंद बनाए गए हैं, वो ब्रिज को प्रोटेक्ट करना एक प्राइमरी कंसिडरेशन होती है। कुछ और भी साइंस लड़ाते होंगे, लेकिन देखा ये गया है कई जगहों पे कि उसके भी बहुत सारे अनफोर्सीन इम्पैक्ट्स आते हैं, और वो बाज़ बात एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं उन रिवराइन कम्युनिटीज़ को और उसके इर्द गिर्द उन एरियाज़ में जो फ्लड से इफेक्ट होते हैं। तो बहरहाल ये उसका एक पार्ट है। मैं कहना ही सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि इस हवाले से जो रेगुलेशन देना है वो लोकल गवर्नमेंट्स ने देना है। अच्छा, फिर बिल्डिंग्स की बात, कि अब बिल्डिंग जो हैं वो अगर हमने लेट्स से मिटिगेशन करनी है या इवन एडेप्टेशन करनी है, तो हमने अपने बिल्डिंग डिज़ाइंस को सोचना है कि वो किस तरह की बिल्डिंग्स हैं, उनके कोड्स किस तरह से हैं। अच्छा, फॉर अ रीज़न बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग कोड वो शुरू से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स की रही है। TMAs हैं जो नक्शे पास करते हैं वो। अच्छा, उसमें हर TMO को इस वजह से दिया गया है कि वो अपने रेगुलेशन खुद बनाएं, अपने कोड खुद बनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है। अब बहावलपुर, चौलिस्तान, मुल्तान और मरी का ज़रूरी नहीं है कोई एक ही तरह का बिल्डिंग कोड हो, उसमें टेरिटरी फ़र्क है, हिली एरियाज़ हैं, डेजर्ट एरियाज़ हैं, मैदानी इलाके हैं, फिर रिवराइन इलाके हैं। लेकिन हमने देखा ये है कि वो कॉपी पेस्ट चलता है और उस पर एक बहुत थिंक थ्रू नहीं किया जाता,
اور یہ جو کلائمیٹ چینج کی کنسیڈریشن یا انرجی ایفیشنسی کی کنسیڈریشن یہ تو اس میں بہت ہی کم ریفلیکٹ ہوتی ہیں. زیادہ سے زیادہ روبسٹنیس دیکھی جاتی ہے یا ہلی انوائرمنٹ اور اس کے ڈفرینس کو دیکھا جاتا ہے. تو وہاں پہ ایک بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر ٹریفک کی بات شروع میں نے اس کا اشارتاً ذکر کیا تھا، لیکن وہاں پہ بھی ظاہر ایمیشنز کا مسئلہ ہے، وہ بھی کلائمیٹ چینج میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اور اس حوالے سے جو ہمارا ریگولیٹری فریم ورک ہے وہ بہت ہی فریگمنٹڈ ہے. پروونشل لوکل اتھارٹیز جو ہیں اور پھر فیڈرل بھی آ جاتی ہیں جہاں پہ ہائی ویز وغیرہ ہیں. اچھا، اس کا ایک انٹرنیشنل پارٹ، اس پہ بھی کچھ ایکسپرٹس نے بات کی ہے. بہت ویل انفارمڈ ہماری CPDI میں ہم تو کوشش کر رہے ہیں اس کی ایکسپرٹیز بلڈ کرنے کی، لیکن جیسے نورین صاحبہ، عافیہ صاحبہ، فہد صاحب، آپ کا تو بہت لمبا ہے اس میں ایکسپیرینس ہے. لیکن جو میں آپ کی گفتگو سے گیدر کر پایا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم شاید جو انٹرنیشنل لیول پہ اپرچونیٹیز ہیں ان میں بھی افیکٹولی ان سے بینیفٹ نہیں کر پا رہے. ہم ان انسٹیٹیوشنز کو افیکٹولی انگیج نہیں کر پا رہے. حالانکہ ہماری ڈپلومیسی کا ایک اہم جو ہے کمپوننٹ وہ اس پہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ جو ٹریڈیشنل ہمارے ایشوز ہیں تھوڑا سا باہر نکل کے ہمیں کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ ڈپلومیسی کرنے کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ ہم میجر افیکٹی ہیں. مطلب ویسٹ میں ٹھیک ہے ان کی ریزیلینس زیادہ ہے، لیکن آج بھی پر کیپٹا انرجی کنزمپشن وہ میجر کنٹریبیوٹر ہیں سارا کچھ میں. تو ہمیں اس انوائرمنٹ جسٹس اور اس اینگل سے زیادہ فورسفل ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. ہمیں ان ریسورسز میں ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن موسٹ امپورٹنٹلی وہ ریسورسز ہم ٹیپ کر بھی لیں آج کے ماحول میں تو ہمیں شاید جس طرح کا ڈسجوائنٹڈ ہمارے ہاں ایک پالیسی اور انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے تو شاید ہم سے اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. تو ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم اپنے ہاں بھی اپنے پلاننگ پروسیسز کو، اپنی کوآرڈینیشن جو انٹیلیجنسی ہے اس کو، اپنے PC1s کو وہ الائن کریں اور ہر پروجیکٹ کو اس اینگل سے بھی دیکھا جائے کہ اس کی کلائمیٹ چینج کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی. تو I'll stop here. میرے خیال میں گفتگو تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، لیکن مختصراً میرے خیال میں یہ جو گفتگو میں نے کی ہے غالباً کافی حد تک شاید یہ احاطہ کرتی ہے. بہت ٹیکنیکل پوائنٹس ظاہر ہے میں بھی ان کو شاید اس طرح سے گراسپ نہیں کر پایا، لیکن جنرلی غالباً یہ تھی ہماری تھرسٹ گفتگو کی. تو زبیر صاحب آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کنکلوڈ کریں. نہیں، بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی اور ہمارے ایکسپرٹس نے بہت سی باتوں سے ہمیں انلائٹن کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم مزید بھی آنے والے وقت میں اس طریقے سے اکٹھے ہوں گے، بات چیت کریں گے، ریسرچ شیئر کریں گے، آبزرویشن شیئر کریں گے. اور خاص طور پہ جو تال میل مجھے نظر آیا، بالکل گراس روٹ کا ایکسپیرینس اور پھر سائنس اس کے ساتھ اور اس کی اکنامکس اور اس کی انسٹیٹیوشنل جو ضروریات ہیں لوکل رسپانسز کی. دس واز اے ویری انسائٹ فل ڈسکشن اینڈ اس کی ایکسپینشن بھی بڑی اچھی تھی. میرا خیال ہے ہم اس طریقے سے آگے بڑھیں گے اور مزید بھی ہم ریکویسٹ کریں گے تمام پینلسٹ سے اور حاضرین سے کہ وہ مستقبل میں بھی تشریف لائیں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں. بس میں یہیں پہ بات ختم کروں گا، اور جیسے وقت کے مطابق اب CPDI کا بھی بہت شکریہ اس کو آرگنائز کرنے کا، لوگوں کو انوائٹ کرنے کا. تھینک یو ویری مچ. CPDI کا بہت شکریہ جی. CPDI کا بہت اہم موضوع کے اوپر یہ اسپیس کی ہے، اور ہم بہت مشکور ہیں کہ پولیٹکس کے علاوہ بھی کسی موضوع کو اہم سمجھا گیا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ سب کا.